مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عقیدہ توحید اسلامی عقائد کے اندر سب سے ضروری اور بنیادی عقیدہ ہے، اور تمام عقائد اسی عقیدے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور توحید کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو موجود ماننا اور ایک تسلیم کرنا اور لا شریک تسلیم کرنا، یعنی خدا کا ایک ہونا اپنے وجود میں بھی، یعنی اپنے ہونے میں بھی، اور اس کارخانہ قدرت کو چلانے میں بھی اسے یکتا اور تنہا تسلیم کرنا، یہ عقیدہ توحید کا بنیادی مقصد ہے۔ توحید انسان کے لیے سب سے بڑی ضروری معرفت جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی پہچان کو قرار دیا، جس طرح کہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تمام مفسرین نے یہاں پر عبادت کا معنی یعنی اس کی جو تفسیر اور تعبیر کو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای یعرفون، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ ایمان کی بنیاد اور اصل ہے۔ یہ کائنات کا پورا نظام اس کے ہونے پر اور اس کے یکتا ہونے پر بین دلیل ہے۔ شیطان جہاں پر ایک مومن کو سب سے پہلے کہ انسان کو ایمان اور زندگی کے اس کی زندگی کے مقصد، بنیادی مقصد کے قریب آنے سے روکتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے، اس میں تشویش پیدا کرتا ہے، وہیں پر اگر ایک انسان شیطان کے تمام مکر و کید اور اس کی تمام بری اس کی طرف سے ودیت کرنے والے، اس کی طرف سے ڈالے جانے والے برے وسوسوں کو رد کر کے اگر وہ اسلام اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو اب شیطان اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے کے حوالے سے، موجود ہونے کے حوالے سے، ہونے کے حوالے سے اور یکتا اور تنہا ہونے کے حوالے سے شکوک اور شبہات کو پیدا کرتا ہے۔ اس وقت مادی دنیا کے اندر آخرت کو بھول کر، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر، جو انسان کی فطرت اور طبیعت میں جو اللہ کی یکتائی اور اس کے وجود کی معرفت کی جو شمع روشن ہے، ہم آخرت کو بھلا کر اس سے تہ دامن ہوتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ آخرت کو بھلا کر اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر الحاد اور بے دینی کی طرف چل پڑا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے وجود، اس کے ہونے کو، جس پر اس کی اپنی ذات یعنی انسان کی اپنی ذات، اپنے اندر، اپنے باہر اور پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ، چاہے وہ ذرہ ہو یا پوری ایک کائنات ہو، جو اس کے وجود پر ایک عقلی، ظاہری اور مشاہداتی دلیل ہے، وہ اس کو فراموش کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ عقیدہ توحید پر قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس میں بھی ہم نے عقیدہ توحید پر، اللہ رب العالمین جل وعلا کے وجود پر اور اس کے ہونے پر قرآن کریم کا ایک سرسری مطالعہ ذکر کیا، اور آج درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بنیادی مقاصد کو مختصر وقت کے اندر ذکر کیا جائے گا۔
قرآن کریم فرقان حمید نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے پر کہ وہ موجود ہے، وہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس پر ایک نہیں، قرآن کریم نے سینکڑوں دلائل عقلی اعتبار سے، لاجیکل، اور ظاہر سی بات ہے لاجک کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو بظاہر ایگزسٹ کرتی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کو قرآن کریم نے مکی صورتوں کے اندر، مدنی صورتوں کے اندر ایک نہیں متعدد آیات اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے انسان کے شعور کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے، تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، وہ اپنے معبود کو پہچانے، جس کو پہچاننے کے لیے اور جس کی معرفت اور جس کی تمیز کے لیے وہ اس عالم رنگ و بو اور آب و گل کے اندر پیدا ہوا ہے، اسے اس کی معرفت واضح طور پر آ جائے۔ لیکن انسان اگر اپنی ہوس اور اپنی جہالت اور اپنی نادانی اور اپنی زندگی کے مقصد اور یہ کارخانہ قدرت جس کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے اور اس کے موجود ہونے کو اور اپنی آخرت کو فراموش کرے، تو یہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑے دلائل اور سورج سے بھی زیادہ روشن دلائل سے وہ اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات کی پہچان سے محروم کر کے دراصل انسان اپنی شناخت سے خود محروم ہو جاتا ہے۔ مکہ کے اندر ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ بس ہم یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں اور بس ایسے ہی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس کے اوپر عقلی نقد کی اور اس کو واضح کیا کہ یہ کس قدر جہالت ہے، انسان کو ہم نے اتنا باشعور، عقل مند، حق اور باطل، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا پیدا کر کے کیا ہے، لیکن وہ اپنی ان تمام صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا، وہ دلائل سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو نتیجے کے طور پر لینے کے لیے دلائل کو مرتب کرتا ہے، اور مرتب کرنے کے بعد اس کے سامنے جو نتیجہ آتا ہے تو اس نتیجے کو لے کر وہ واضح طور پر اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور آج ہم اگر سرسری طور پر بھی غور کریں تو کائنات جو ہمارے سامنے موجود ہے، مصنوع، یہ جو بنی ہوئی ہے، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ضرور ہے۔ اور یہ لاجیکل طور پر بھی ہم روزمرہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی شہر کا انفرا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس میں سڑکیں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں، اس میں برجز بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں انڈر پاس بہت بنے ہوئے ہیں، تو اگر ہم کوئی خوبصورت برج یا کوئی خوبصورت بلڈنگ یا خوبصورت عمارت کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو دیکھ کر ہم وہیں نہیں رک جاتے، بلکہ ہماری عقل، ہمارا شعور اس کے بنانے والے کی طرف فوراً منتقل ہو جاتا ہے کہ وہ انجینئر کتنا کاریگر، وہ کتنا باصلاحیت اور ہونہار ہے، جس نے اتنا خوبصورت گویا کہ برج بنایا، اتنی خوبصورت اس نے یہ عمارت بنائی۔ تو گویا کہ کسی بھی بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر روزمرہ ہم سڑک سے گزرتے ہوئے، اپنے گھر کے باہر سے جھانکتے ہوئے، کسی کے مکان کو دیکھتے ہوئے، کسی کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے، الغرض ہمارے گرد و نواح کے اندر جو ایک مصنوع بنی ہوئی چیزوں کا ایک ماحول ہے، کسی کو بھی دیکھ کر، کسی عمارت کو دیکھتے ہیں تو بنانے والے کی طرف فوراً ہماری توجہ چلی جاتی، کسی بڑی بہترین گاڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کی طرف ہماری توجہ چلی جاتی، ہم اپنی گھڑی کو دیکھتے ہیں تو بنانے والے کی طرف توجہ چلی جاتی، عمارت کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کی طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ تو قرآن نے ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ پر، سینکڑوں جگہ پر قرآن میں اس کائنات کی تخلیق، اس کی بناوٹ اور اس کی بناوٹ کے ڈیزائن کو جس طرح قدرت نے مرتب کیا ہے، انسان کو بار بار غور و فکر کی طرف بلایا کہ تم دیکھو اس کائنات کو، اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو، اور اس کے ڈیزائن کو دیکھو، اس کی بیلنس کو دیکھو۔ تو یہ پھر جب تم اپنے گرد و نواح میں کسی خوبصورت عمارت کو دیکھ کر اس کے انجینئر اور اس کے کاریگر کی طرف تمہاری توجہ چلی جاتی، اس کے بنانے والے سانے کی طرف چلی جاتی ہے، مفعول کو دیکھ کر فاعل کی طرف تمہاری توجہ چلی جاتی ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات جس کا ڈیزائن اور جس کا بیلنس، جو خود انسان اپنی انگلیاں اپنے دانتوں کے اندر پھنسا کر تعجب کرتا ہے کہ یہ کس طرح یہ اس قدر بیلنس اور اس قدر اس کا ڈیزائن جو انسان جو اس پر صدیوں سے تحقیق کر رہا ہے، حیران اور شزدر ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم اس کائنات کے بنانے والے کی طرف تمہارا ذہن منتقل نہیں ہوتا؟ کیا یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟ تو قرآن کریم فرقان حمید نے ایک نہیں
متعدد جگہ پر ان چیزوں کو ذکر کیا. آج ہم قرآن کریم کی وہ انداز کو دیکھیں گے. وقت اتنا نہیں ہے, اس پر تو کئی دروس ہونے چاہیے صرف قرآن کریم سے, کہ قرآن کریم میں انسان کے شعور کو بالغ کرنے کے لیے کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, وہ اللہ کی معرفت, اس کی پہچان. تو اس رب کو پہچاننے کے لیے کائنات پوری دلیل ہے اس کے سامنے. کسی دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے رب کو کیسے جانا؟ اس نے کہا جناب صحرا میں اگر میری سواری میرا اونٹ کھو جاتا ہے تو اس کے پاؤں کے نشانوں کے پیچھے جا جا کر میں اپنے اونٹ کو پا لیتا ہوں. تو یہ نشانات اس جانور کے, میری سواری کے نشان کے قدم جو ہے, میری سواری کے قدم کے جو نشان ہیں وہ میرے سواری اور مقصود تک پہنچا دیتی ہے. تو یہ کائنات کے تمام نشان یقیناً مجھے میرے رب کی طرف پہنچاتے ہیں. تو گویا کہ جس نے سمجھا اس نے سمجھا. ہم نے جمعے کے دن ایک بات عرض کی تھی کہ ایک بڑھیا جو ہے کہ وہ, کیونکہ اس زمانے میں دھاگا بنانے کے لیے چرکا کاتا جاتا تھا, وہ چرکا کاٹ رہی تھی. کتنی واضح مثال ہے. اس سے کسی نے کہا کہ تم نے خدا پر ایمان لایا اور خدا پر ایمان لانے پر تمہارے پاس کیا عقلی دلیل ہے؟ اس نے کہا دیکھو میرا گزر بسر اس دھاگے کے اوپر ہے, اور یہ دھاگا جو ہے یہ میرے چکرے کو گھمانے سے پیدا ہوتا ہے, بنتا ہے, اور جب میں تھک جاتی ہوں تو اس کو روک دیتی ہوں تو یہ وہیں رک جاتا ہے, اور جب میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے اور یہ بنتا ہے. تو جب میرے چلانے سے میرا چرکا چلے اور پھر اس سے دھاگا بنے, تو جب تک میں نہ چلاؤں تو آگے کوئی چیز نہ بنے. تو یہ دن کا آنا, رات کا جانا, ایک موسم کا آنا, دوسرے موسم کا جانا, تو یہ جو پورا ایک سائیکل کے طور پر یہ ڈیزائن اور بیلنس طور پر چل رہا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا نہ ہو؟ یہاں پر اگر ہم کنکلوڈ کریں اور ایک موضوع پر اس کو باندھیں تو سمپل انداز میں ہم لاجیکل اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کو ماننے والے ہوں یا خدا کو نہ ماننے والے ہوں, دو کیٹیگری ہیں. کہ ایک خدا کو ماننے والے اور ایک وہ جو کہ ہم ایتھسٹ ہیں, ہم خدا کو نہیں مانتے. لیکن ان سے بھی اگر غور کیا جائے, ان کی تحریر, ان کی باتیں, تو خدا کو ماننے والے ہوں یا خدا کو نہ ماننے والے ہوں, وہ ایک بالا تر طاقتور ہستی کا یقین ضرور رکھتے ہیں. جو نہ ماننے والا ہے خدا کو, تو وہ بھی کسی ایک بالا ہستی اور طاقتور ہستی کا پر یقین رکھتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ جناب یہ کائنات خود ہی وجود میں آ گئی اور یہ اتنی طاقتور ہے کہ اس نظام کو چلا رہی ہے. تو پوائنٹ ہمارے درمیان اتفاق کا یہ آ گیا کہ جو خدا کو مان رہے ہیں یا جو نہیں مان رہے ہیں, جو خدا کو مان رہے ہیں وہ درست طریقے سے چل رہے ہیں, لیکن جو نہیں مان رہے وہ بھی اس کائنات کے اندر ایک ایسی طاقت کو اس پورے پردے کے پیچھے تسلیم کر رہے ہیں کہ جس کے اشارے, جس کی مرضی سے یہ کائنات چل رہی ہے, اور جو اس قدر حکیم, دانا, حکمت اور علم والا ہے, جس نے اس کائنات کو اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے اور بیلنس بنایا ہے کہ جو چیز کائنات میں جس جگہ پر موجود ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے اسے وہیں پر ہونا چاہیے تھا. اگر وہ تھوڑی سی بھی اپنی جگہ سے سرک کر اپنے اس مدار سے ہٹ جائے تو انسان کی زندگی بالکل ختم ہو جائے. تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے, یہ انسان کی زندگی کے لیے یہ کائنات کی سیٹنگ بنا رہی ہے کہ جو چیز جہاں پر ہے اگر وہاں نہیں ہوتی تو آج انسان کی زندگی نہیں ہوتی. تو انسان کی زندگی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ کائنات جس میں انسان رہتا ہے, ہر چیز اس کی زندگی کے حوالے سے بھرپور اور ضروری, اس کی ضرورت کے مطابق بنی ہے, اور جتنی تھی, جس جگہ پر تھی, جتنی اس کی زندگی کے لیے ضروری تھی اتنی بنی ہے. تو گویا کہ یہ کائنات کا وجود خود ایک بالا ہستی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ یہ خود منصع شہود اور خود بخود مارز وجود میں نہیں آئی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, ایمان مل گیا, لیکن ہم اس قدر بے وقوف ہیں کہ کبھی ہم نے اللہ کی طرف غور ہی نہیں کیا. بس عبادت پر لگے ہوئے ہیں, لیکن کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کس کی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. لہٰذا ہم بالکل ایک جانور کے مانند ہوتے ہیں, کوئی خدا کا شعور پہچان نہیں ہوتا. اس موضوع پر گفتگو بھی کی جائے تو بندہ بالوں کو کھجا رہا ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. وہ بات ہو رہی ہے جو انتہائی ضروری ہے, انتہائی لازم ہے, زندگی کا مقصد ہے. اور آگے جتنے بھی عقیدے ہیں وہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کے بارے میں کہا گیا, ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی, اب فکر دیکھیں عبادت کے اندر کیسی, کہ اگر وہ ایک لقمہ بھی کھاتے تو اس پر غور کرتے کہ یہ لقمہ
جو ہے وہ گندم سے بنا ہے. گندم کے لیے کسان نے بیج لیا, پھر اس نے موسم کا انتظار کیا, پھر اس نے بیج کو اس کی وقت میں داخل کیا, پھر ایک عرصہ اس پر اس نے انتظار کیا, پھر ایک موسم اس پر گزرا, ایک موسم نے اپنی گرمی کے ذریعے اس بیج کو پھاڑا اور اس کو ایک معمولی سی کومل بنایا, پھر ایک ٹھنڈا موسم آیا کہ جس نے اس کومل کو زندگی دی, پھر وہ ایک تناور شاخ بن گئی, پھر ایک گرم موسم آیا جس نے اس شاخ کو پکا کر اس دانے کو بالکل مضبوط اور انسان کی زندگی کے لائق کیا, پھر کسان نے اس کو کاٹ دیا, کاٹنے کے بعد اس کے دانے کو لایا, دانے کو لانے کے لیے مشینوں کا سلسلہ تھا, پھر وہ بوریوں میں منتقل ہوا, اس کے بعد وہ بازاروں میں گیا, بازاروں میں جا کر وہ بیپاریوں کے ہاتھ میں آیا, بازاروں میں اس کا مول لگا, خریدار اس کے پاس آئے, پھر وہ چکی میں پیسا, پیسنے کے بعد وہ گھر آیا تو وہ ایک لقمے میں دیکھتے ہیں کہ ایک لقمے میں غور و فکر کرو کہ اس کے پیچھے کتنا نظام چل رہا ہے. تو کس کی عبادت کر رہے ہو, کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ آگے آیت آئے گی کہ پکا مومن کون ہے اور توانا مومن کون ہے, جو رسول کریم نے ذکر فرمایا. شیطان کے وسوسوں سے ہم اس لیے شکار ہو جاتے ہیں قیامت کو بھول کر, کیونکہ جب بندہ پنشمنٹ کو بھول جائے, جسٹس کو بھول جائے, عدالت کو بھول جائے تو وہ گناہ کے پیچھے لگ جاتا ہے. میں اور آپ گناہوں کے دل دادا اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم آخرت کو بھولتے ہیں. آخرت کو اس لیے بھولتے ہیں کہ ہمارے کو یقین ہی نہیں ہوتا. زبانی تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, قیامت قائم ہوگی, لیکن کبھی ہم نے ڈیپلی اس پر غور ہی نہیں کیا. جس طرح بزرگ کی میں نے بات کی ایک لقمے والی, اس سلسلے کو دلائل کے طور پر چلایا ہی نہیں. اس لیے قیامت پر ہمارا بھروسہ اور یقین پورا تولنا, کرپشن نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, کسی کا حق نہ کھانا, کیونکہ اس بارے میں پوچھا جائے گا. اس تمام باتوں کو شب و روز روزانہ ذکر کرنے کے باوجود ہم اس گناہ کے اندر پڑتے اس لیے کہ ہمارا یقین آخرت سے کم ہوتا ہے, موت سے کم ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس, ہماری سیاسی جماعت, ہمارا لاؤ لشکر یہ ہمیں موت سے بچا لے گا, ہماری جوانی, ہماری طاقت. روزانہ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں, قبرستانوں کے قریب سے گزرتے ہیں, لیکن نہ مرنے پر یقین کامل ہو پاتا ہے اور نہ آخرت پر. تو جب تک ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا, خود کا ختم ہونا, آخرت میں پیش ہونا یہ یقین نہیں ہوگا تو پھر ہم ختم ہوں گے تو باقی کون ہے, پیش کس کے سامنے ہوں گے؟ اس خدا کا تصور نہیں آئے گا, اور جب اس خدا کا تصور نہیں آئے گا تو سجدے بھی پھیکے رہیں گے, کلمہ بھی پھیکا رہے گا. تو مومن جب اس لائن پر غور کرتا ہے تو وہ ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے تو دیوانگی سے کہتا ہے, دل سے کہتا ہے کہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس کے حضور میں نے حاضر ہونا ہے. تو یہ غور و فکر سب سے بڑی عبادت ہے. زبان سے ذکر اپنی جگہ پر ہے, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اپنے وجود پر, اپنے خاتمے پر, اپنے انجام پر, اس کائنات پر جو لوگ گزر گئے, جو آ رہے ہیں, جو جائیں گے, قبر کا مرحلہ, یہ جو ایک فکر ہے نا, یہ 100 سال تسبیح لے کر عبادت کرنا اپنی جگہ پر ہے. اور اس فکر کے ذریعے اپنا رشتہ سچائی اور یقین, روشنی اور طلب کے ساتھ خدا کے ساتھ جوڑنا, اس کا اجر اپنی جگہ پر ہے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی خدا کا قائل ہو یا منکر ہو, دونوں کسی ہستی, کسی طاقتور بالائی ہستی کی وجود کو تسلیم ضرور کرتے ہیں. ایک مختصر سی بات اس میں یوں سمجھ لینے چاہیے کہ کائنات کا یہ سارا حسن بندہ جب اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یقیناً وہ بنانے والے کی, جس طرح میں نے ابھی عرض کیا اپنے اور آپ کو شعور دلانے کے لیے, کہ وہ بنی ہوئی عمارت کو دیکھ کر, اس کے ایک ایک شاہکار کو دیکھ کر, اس کے اندر بنی ہوئی اس کی کاریگری کو دیکھ کر انسان اس انجینئر پر, اس کی مہارت پر حیران ہوتا ہے. تو کائنات کا ایک ایک حسن, یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹا ایک زندگی والی, مثال کے طور پر کوئی ایک چھوٹا سا آپ کوئی چونٹی کو دیکھ لیں یا نباتات کے اندر ایک چھوٹے سے پودے کو دیکھ لیں تو اس کی پتیوں کی شگفتگی, اس کا رنگ, اس کا معیار, بندہ جب اس میں غور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی خالقیت اور اس کی ڈیزائن کرنے پر اور کائنات کے بیلنس ہونے پر وہ حیران ہو کر جو اب کلمہ پڑھتا ہے اس کلمے کی لذت کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ قرآن کریم نے بار بار اس بات کو ذکر کیا. اس مقدمے کو آگے چلاتے ہوئے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا. مثلا غور کریں, ہم کوئی بھی کتاب پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ غور کریں,
ہم کوئی بھی کتاب کسی بھی موضوع پر جب اٹھا کر پڑھتے ہیں تو کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم اپنے ہاتھوں میں اس کتاب کو لیتے ہیں اور اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن اس کے مصنف کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے آتھر کی طرف جاتا ہے۔ ایک کتاب آپ ہاتھ میں لیں اور ہاتھ میں جیسی لیں گے تو اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا ذہن اس کتاب کے کاغذ پر نہیں رکے گا، اس کی سیاہی پر نہیں رکے گا، اس کی جلد پر نہیں رکے گا، بلکہ آگے پتہ دے گا اس کے مصنف کا، اس کے لکھنے والے کا۔ اگر کتاب میں الفاظ بڑے اچھے لکھے ہوئے، اچھے انداز میں پروئے ہوئے ہیں، فصاحت کے ساتھ ہیں، تو ان الفاظ کو دیکھ کر فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ مصنف بڑا ادیب ہے۔ آپ اگر کوئی گرامر کی کتاب پڑھیں گے، صرف و نحو کی، تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ جناب مصنف جو ہے بڑا ماہر نحوی ہے اور ماہر صرفی ہے۔ کوئی سائنس کی آپ کتاب پڑھیں گے تو فوراً پڑھنے کے بعد اس کتاب کو دیکھ کر اس کے لکھنے والے، اس کا جو آتھر ہے، مصنف ہے، اس کی طرف جائے گا کہ وہ سائنسدان ہے۔ اور اگر کتاب کے اندر کوئی کمال نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ جناب مصنف بالکل نکما اور بیکار ہے۔ تو دونوں باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ نکلا، چھوٹی سی مثال جو عام روزمرہ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے، میں نے اسی کو بنیاد بنایا ہے کہ کتاب کو ہاتھ میں لے کر اس کتاب کی لکھی ہوئی تحریر اور خوبصورتی اور ادبی انداز سے ہمیں مصنف کی صلاحیت، ذہنیت، کمال، اس کے دیے ہوئے دلائل سے اس کے علم کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات جو ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، اس کو دیکھ کر اس کو بنانے والے خالق اور مرتب کرنے والے خالق کی طرف ذہن نہیں جاتا کہ یہ ایک ایک حسن کی، جیسا کتاب کے اندر اگر کوئی استدلال اعلیٰ ہوگا تو ذہن اس کے علمی پختگی کی طرف جائے گا، الفاظ کا نکھار عمدہ ہوگا تو اس کی ادبی فکر اور اس کا شستہ طبیعت کی طرف ہمارا ذہن جائے گا۔ کتاب کے اندر اگر کمزوری ہوگی تو مصنف کی کمزوری کی طرف ذہن جائے گا۔ تو یہ کائنات جو ایک کھلی ہوئی کتاب کے مانند ہے کہ جس میں بندہ صبح میں اگر صبح کے اجالے کو دیکھیں تو حیران ہوتا ہے، سورج نکلنے کے مرحلے کو دیکھیں تو حیران ہوتا ہے، وہ جب سورج سوا نیزے پر یوں سمجھ لیجئے کہ زوال کے اور بالکل سر پر آ جاتا ہے، بندہ حیران ہوتا ہے، وہ غروب کی طرف جاتا ہے، حیران ہوتا ہے۔ روزمرہ وہ ہوائی سفر کرتا ہے، بادلوں کو دیکھتا ہے، عالم بالا کی طرف توجہ کرتا ہے، زمین پر سفر کرتا ہے، مٹی کو دیکھتا ہے، جانوروں کو دیکھتا ہے، درندوں کو دیکھتا ہے، یعنی زمین کا ایک پورا وہ نظام دیکھتا ہے۔ اور اتنا مضبوط نظام آگے قرآن بیان کر رہا ہے، وہ آتا ہے کہ ہر مخلوق اپنی فیلڈ کے اندر لگی ہوئی ہے، اسے سب پتا ہے کہ وہ اس کی خوراک کیا ہے، اس کی غذا کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کے لیے کون سا موسم ٹھیک ہے، اس کے لیے کون سا موسم خراب ہے۔ تو یہ پورا مرتب اس نظام کی طرف بتایا جا رہا ہے۔ یہ پوری کائنات مثل ایک بک اور کتاب کی ہے، اور یہ کتاب جس طرح کائنات ڈیزائن ہوئی ہے، جس طرح مرتب ہے کہ ایک ایک چھوٹا سے تنکے کے مانند بھی ہم اس میں کوئی خرابی، عیب، کمی نہیں دیکھتے۔ تو اس کا ذہن دیکھ کر فوراً اس کے بنانے والے کی صلاحیت، علم کی کامل ہونے پر، قدرت کے کامل ہونے پر، طاقت کے کامل ہونے پر، اور جس کو ہم کہتے ہیں ذہانت، اور اس قدرت کا، اس ذات کا انتہائی باوقار علم میں کامل ہونے کی طرف ذہن جاتا ہے کہ اس کی شاہکار، اس کا علم، اس کی طاقت اور اس کے اختیار، اس کے ارادے کا نتیجہ جو ہے وہ کائنات ہے۔ تو جو اس کا نتیجہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کا علم، اس کا ارادہ، اس کی قوت کس قدر مضبوط ہو۔ اب آگے آپ دیکھیں گے، یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، یہ حضور کا طریقہ۔ سرکار کائنات میں مراقبہ کرتے تھے، ستاروں کو حضور دیکھتے رہتے تھے، سورج کو حضور دیکھتے رہتے تھے، اور ایک ہم بدو کی طرح بس تسبیح گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن جو کائنات میں جو غور و فکر اگر اس کو چھوڑ دیا تو کوئی بھی ایک وسوسہ ہمیں اٹھا کر پھینک سکتا ہے، کوئی بھی ہمیں گویا کہ گمراہ اور غافل کر سکتا ہے۔ لیکن جس نے خدا کو دلائل اور قدرت میں غور و فکر کے ساتھ حاصل کیا، اللہ اکبر، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کو شیطان وسوسوں کا شکار نہیں کر سکتا۔ لہذا آج جو لوگ خدا کی قدرت کے منکر ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اب جس طرح دیکھیے اللہ رب العالمین کون ہے، تو اس نے اپنے ثبوت میں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ثبوت میں اس عالم کو دلیل بنایا ہے کہ میرے جلوے دیکھنا چاہتے ہو، یہ میرا آئینہ ہے، اب تمہاری نظر جتنی اچھی ہوگی اتنے میرے جلوے واضح ہو جائیں گے۔
لیکن مجھے دیکھنے کے لیے میری کائنات واضح. اس لیے ہمارے عقائد کی طرف اگر آ جائیں، اسلامی عقائد میں ہمارے مدارس میں پڑھا جانے والی کتاب شرح عقائد ہے، اس میں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین جل وعلا کا جب ذکر کیا تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ اور فرماتے ہیں کون ہے؟ فرمایا والمحدث للعالم هو اللہ تعالی. یہ اللہ کا تعارف کرایا. فرمایا ہوا والمحدث للعالم. کون ہے اللہ؟ فرمایا جس نے جہاں کو پیدا کیا وہ اللہ ہے. کیا مطلب؟ اب دیکھیں آپ سورہ فاتحہ شریف، آپ والمحدث للعالم هو اللہ، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. آپ سورہ فاتحہ شریف کی طرف اگر آپ آئیں تو غور کریں تو ہم اللہ رب العالمین کے ذکر میں اعوذ باللہ من الشیطان الحمدللہ رب الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. ہم مانگ رہے ہیں پتہ اللہ کا، تعریف کر رہے ہیں اللہ کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو اس عالم کو چلا رہا ہے. کیا مطلب؟ یہ عالم اس کو جاننے کا ذریعہ ہے. اس لیے حضور سید عالم نے فرمایا کہ تم اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، اللہ میں غور نہ کرو. فکروا فی آلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی نشانیوں میں. یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ کی نشانی. اس لیے فرمایا تمام تعریفیں للہ، اس اللہ کے لیے. اب اللہ کون ہے؟ رب العالمین. ہم اللہ کو پوچھ رہے ہیں اور جواب کیا آ رہا ہے؟ اللہ وہ ہے جو اس عالمین کا رب ہے، جس نے اس عالم کو بنایا ہے. پوچھ رہے ہیں اللہ کو. فرمایا براہ راست تم اس سے نہیں ہو سکتے. رب العالمین. اس کائنات میں غور کرو، اس کائنات کے ذریعے تمہیں خود اس کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قدر طاقت والا، کس قدر ہمت والا، کس قدر وہ عزت والا، کس قدر وہ ارادے والا، کس قدر وہ شان والا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ میں غور نہ کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو. کیونکہ ایک چیز ہے جو نہ ہو اور ایک وہ چیز ہے جس میں ہماری عقل کی اپروچ نہیں ہے. آج سائنس بھی کئی چیزوں کو قبول کرتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن وہ ہے. جس طرح کہ ایک تھیوری آج کل سائنس نے بلیک ہول کی شروع کی ہے کہ ستارہ مرنے کے بعد ایک بلیک ہول بن جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں محض وہ ایک تصورات ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن وہ اس کے ایک وجود کو قبول کر رہے ہیں. جب ان سے بات کی جاتی کہ آپ تو وجودی اور آپ تو ویزیبل چیزوں پر یقین کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقل کے خلاف ہونا، ایک ہے عقل کی اس تک رسائی نہ ہونا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا ہونا عقل کے خلاف نہیں ہے، خدا کا ہونا وہ ہے جس تک عقل کی رسائی نہیں ہے. ہاں اس کی نشانیاں موجود ہیں جس کے ذریعے ہم اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کو دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو آج سائنس، آگے میں اس کو نہیں ضمن میں چھیڑنا چاہتا ورنہ قرآن کریم کی آیات ہیں وہ ہم سے رہ نہ جائے، وقت مختصر ہے. اگلی کسی تقریر کے اندر انشاءاللہ ہم اس اسلامی مقدمے کے بعد اس چیز کو بیان کریں گے کہ کئی چیزیں ہیں جس کو سائنس پروف کرتی ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی، اس کے وجود کو مانتی ہے. اور وہاں وہ یہی عقیدہ، یہی مقدمہ وہ پیش کرتے ہیں کہ کسی چیز کو جاننے کے تین ہی ذریعے ہیں، یا تو آپ کے حواس، آپ کے سینس آپ کو بتائیں گے، یا آپ کی عقل بتائے گی، یا خبر بتائے گی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تعلق رکھتی ہیں لیکن اس تک ہماری رسائی نہیں. تو جناب چھوٹی سی بات ہے، ایک بہت بڑی بلڈنگ کو دیکھیں آپ نے انجینئر کو نہیں دیکھا لیکن بلڈنگ کو دیکھا اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا بنانے والا ہے، تو کوئی پوچھے جناب آپ نے کون سا اس کو دیکھ لیا، ذرا اس کا نام بتا دیں، وہ کہاں رہتا ہے، کہاں بنانے والا ہے. اس نے کہا دیکھو میں اس تک پہنچا نہیں ہوں لیکن یہ عمارت بتا رہی ہے کہ وہ ہے. تو میں نے کہا جب کائنات میں چھوٹی سی بندے کی تخلیق بنائی ہوئی چیز سے، جس کو نہیں دیکھا اس کی بنائی ہوئی چیز سے وہ اس کی طرف بڑھتا ہے، تو اتنی شاہکار ڈیزائن والی کائنات کہ جس پر انسان حیران ہے. اور آج تک اس طاقت کے بارے میں سائنس کے ماہرین اور سائنسدانوں کے نظریات بڑے عجیب ہیں. کبھی کہا گیا وہ بڑا خوبصورت پینٹر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رنگوں کی کاریگری کو دیکھ کر پہلے یہ نظریہ بنا کہ ہاں ایک طاقت ہے جو بڑا اچھا پینٹر ہے. پھر جب آگے بات بڑی کائنات کے نظام کو دیکھنے کے بعد کہاں ایک ذات ہے مگر بڑی طاقتور ہے. اب دیکھیں اس کائنات کا وجود اور اس میں موجود چیزیں بندے کے ذہن کو اس ذات، اس طاقتور ذات کی طرف پلٹتی ہے
کہ جس کی قدرت کا یہ شاہکار ہے، جس کے بنائے جانے کا یہ شاہکار. میں آپ کے سامنے موجود ہوں، یہ ڈائز موجود ہے، دیکھیں. اس ڈائز کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس کی فنیشنگ کتنی ہے، اس کا بنانے والا کتنا اس بات میں کامیاب ہوا یا فیل ہوا. اگر آپ کا شعبہ اس سے ہے تو آپ اس کے نقص کو پکڑ لیں گے اور آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس کے میجرمنٹ کے حوالے سے کہ کہاں اس نے غلطی کی ہے، کہاں ٹھیک کی ہے. اللہ رب العالمین نے یہی دعوت دی ہے. اللہ نے فرمایا میرے وجود، میرے ہونے کی دلیل میری کائنات ہے، ہمت کرو اس میں کوئی قصور نکال کے دکھا دو. اتنی واضح دلیل کے بعد وجود باری تعالیٰ کا انکار، یہ انسان کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے کہ جسے اللہ نے عقل دی ہے اور وہ مقدمات کو ترتیب دے کر نتیجے تک پہنچتا ہے. یعنی مقدمات کو ترتیب دے کر وہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ تک پہنچ جاتا ہے، وہ آواز کو سن کر کسی بولنے والے تک پہنچ جاتا ہے، وہ عمارت کو دیکھ کر انجینئر تک پہنچ جاتا ہے. یہ انسان کی عقل ہے جو مقدمات سے نتیجے نکالتے ہیں. تو جب وہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کی طرف پہنچتا ہے تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی طرف نہیں پہنچتا. اگر نہیں پہنچتا تو وہ اپنی انسانیت کے نام پر دھبا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا باشعور بنایا. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیش کر دیا اپنے اعلان کے لیے. اور سورۃ الروم جو قرآن کریم کی 30ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 50 میں کھل کر رب نے اعلان کیا فانظر الی آثار رحمت اللہ، اے دیکھنے والے تو خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ. یعنی کہ چھپا کر رکھا کوئی ایسا معاذ اللہ علیہ باللہ کوئی گورکھ دھندا تھا کہ جناب جس کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو بندہ وہ دلیل اس دعوے کی مطابقت نہ کرے. نہیں، رب نے اعلان کر دیا قیامت تک کے انسان کے لیے فانظر الی آثار رحمت اللہ. سورہ روم آیت نمبر 50. اللہ فرما رہا ہے اے دیکھنے والے میری کائنات تو خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ اور اس پر غور و فکر کر. ایک بات تو میں نے یہاں پر عرض کی. اس کا دوسرا مقدمہ ہم اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں آسانی سے، اور یہ قرآن ہی کے ضمن میں، قرآن مجید کے ضمن کے اندر، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید انسان کو اس کی عین فطرت اور طبیعت کے مطابق خطاب کرتا ہے، اور خطاب کرتے ہوئے بات کرتا ہے دیکھ کوئی چیز خود بخود وجود میں. اب قرآن کہتا ہے تو بھی اگر پروڈکٹ بناتا ہے تو تو اس پر محنت کرتا ہے تو وہ چیز وجود میں آتی ہے. قرآن نے ایک دعویٰ کیا ہے، اب اس پر میں چند آیت پیش کر کے یہ موضوع آگے مزید کھلے گا. باری تعالیٰ اللہ کے ہونے پر، وجود بمانا بدن نہیں، ہونا. وجود بمانا بدن نہیں، ہمارے وہاں وجود جو ہماری عام اردو میں بدن اور باڈی کے معنی میں ہوتا ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے. یہ شرعی معنی وجود بمانا ہونا اور عدم بمانا نہ ہونا. تو وجود و عدم، عدم و وجود جو ہم اردو کے اندر عدم نہیں ہے، وجود ہے. تو وجود باری تعالیٰ کہ خدا ہے، اور یہ چیز اس پر ایمان انسان کی فطرت کے عین مطابق، وجود یعنی خدا کا ہونا، وہ انسان کی عین فطرت کے مطابق. تو قرآن باقاعدہ طور پر اسے دعوت دیتا ہے، اور قرآن ایک عقلی دلیل کو پیش کرتا ہے کہ عدم سے وجود، نہ ہونے سے ہونے کی طرف کوئی چیز خود بخود نہیں آتی، نہ خود بخود بن جاتی ہے، بلکہ مفعول کو وجود میں ہونے کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور فاعل کی ترتیب کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے. تو کوئی چیز خود بخود بن بنائے نہیں بن جاتی. اب مثال کے طور پر ایک سوال، ہمارے سائنسی حضرات کہتے ہیں کہ جناب جو ہے یہ ایک بگ بینگ ہے، اور جناب جو ہے کہ وہ گیسز کا ایک دھماکہ ہے. تو میں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک مکان کن چیزوں سے بنتا ہے؟ بلاک، اینٹوں سے، سیمنٹ سے، ریتی سے، ٹھیک ہے، انہی چیزوں سے اور پانی سے. ہم ایسا کرتے ہیں کسی اونچی جگہ پر جا کر سب چیزیں ایک ساتھ پھینک دیتے ہیں، اور اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ ایک بہترین گراؤنڈ پلس ون گھر بن جائے گا. تو اسے پاگل نہیں کہیں گے آپ؟ یعنی اگر ایک چیز، مثال کے طور پر ایک قلم ہم لیں، کاغذ لیں، قلم لیں، سیاہی لیں، اور اوپر سے پھینکیں اور ہم کہیں کہ غالب کا دیوان بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اس کے لیے اس کی ترتیب، اس کو چلانا، اس کو رکھنا، اس کو تہذیب کرنا، اس کو ترتیب دینا یہ ضروری ہے. تو یہ بس دھماکہ ہوا بات بن گئی تو پھر تو ایسا ہے کہ جناب اینٹ، بجری، پانی لے کر، سیمنٹ لے کر پھینک دیا جائے اور یہ امید رکھی جائے کہ مکان بن جائے. کہ لگے یہ پھینکنے سے کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا اس پھینکنے سے کائنات کیسے بن گئی؟
اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ گیسز جو ہے وہ ایک لمٹ کے اعتبار سے چلے تو ہم کہتے ہیں اس کو مڈل اور بیلنس رکھنے والی کون سی طاقت تھی؟ تو ہر سوال کے پیچھے ایک سوال کھڑا ہو جائے گا اور وہ جائے گا کیونکہ ہر وجود کے پیچھے ایک عدم ہے، ہر ہونے کے پیچھے ایک عدم ہے. اگر کوئی چیز ہے تو وہ نہ ہونے سے، عدم سے وجود میں آئی ہے. اب اللہ رب العالمین نے اس عقلی یعنی انسان کو شعور دے کر اب قرآن اس سے خطاب کرتا ہے. اور میں سورہ طور آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور سورۃ الطور جو ہے وہ قرآن کریم کی 52 سورہ ہے، آیت نمبر 35 اور 36 آپ دیکھیے. ان چیزوں کو دیکھ کر بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ سائنس، قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب ہے. ہمارے علماء نے کہا کہ نہیں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ رب کا پتہ دیتی ہے، آخرت کا پتہ دیتی ہے. انسان جن جن چیزوں سے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، انسان کے اندر رب کے وجود ہونے اور آخرت میں اس کے حضور پہنچنے، خود کے فنا ہونے کی جتنی صلاحیتیں موجود ہیں قرآن اس کو اجاگر کرتا ہے. اب وہ علم والا، کوئی اس کو ہسٹری کی کتاب سمجھتا ہے، کوئی اس کو سائنس کی کتاب سمجھتا ہے. یہ انسان کے لیے اور ہدایت کی کتاب ہے، یعنی اس میں ہر وہ علم اور ہر وہ بات ڈسکس ہوگی جس سے انسان کا شعور اتنا بالغ ہو جائے کہ وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھ لے اور اپنے خالق کو جان لے. یہ کانسیپٹ ہے. اس لیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، میتھمیٹکس کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی کتاب نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور یہ جتنے علوم میں گنوا رہا ہوں یہ انسان کے شعور کے علوم ہیں. اور یہ شعور جس سے انسان کسی نئی چیز کو پہچانتا ہے، دریافت کرتا ہے، تو قرآن ہر اس علم کو ٹچ کرے گا انسان کے لیے کہ اس میں دریافت کرنے کی جو کشش ہے وہ بیدار ہو اور وہ صحیح طریقے سے اپنے مقصود تک پہنچے، اور اس کا مجموعہ ہدایت ہے. اس لیے دیکھیں اب قرآن کیا بات کر رہا ہے. جہاں قرآن آسمانوں کے بارے میں بات کرتا ہے، زمین کے بارے میں بات کرتا ہے، ستاروں کے بارے میں بات کرتا ہے، پانی کے بارے میں بات کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں بات کرتا ہے، اور انسان تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو قرآن کوئی فزکس اور اس موضوع کی کتاب نہیں، وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ تمام چیزیں بتا دی ہیں، تو اب غور کرو، اس کا بنانے والا موجود ہے جس نے بڑی دانائی، حکمت اور علم اور قدرت کے ساتھ اسے بنایا ہے. اور تمہارے لیے آزمائش رکھی ہے کہ یہ راستہ تمہارے سامنے موجود ہے، سیدھا اور الٹا، اور تمہیں تمیز دے دی ہے کہ سیدھے راستے کی خوبی کیا ہے، اور تمہیں بتا دیا ہے کہ برے راستے کی بدی کیا ہے، اور تمہیں عقل خدا نے دے دی ہے، ضمیر دے دیا ہے. اب تم خود شعور سے شعور کو انجام دو اور سیدھے راستے کو اختیار کرو. تو یہ کائنات اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ اس میں ہم رب کو تلاش کر لیں اور پا لیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. اور وہ ایمان اور رسول اللہ کے ذریعے تو حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو غور و فکر ہے تاکہ حضور نے جو کہا ہے اس کے لیے ہمارے ذہنوں میں ڈاؤٹ نہ آئے، شک نہ آئے. حضور نے جو کہا ہے وہ انسان کی فطرت، لاجک، عقل اور ایک تحقیق کی جو بنیادی اور سچی تقاضے ہیں اس کے تحت آپ نے شاہ فرمایا. اب یہ قرآن بات کر رہا ہے، دیکھیں دعویٰ کر رہا ہے قرآن. ہم آگے چلتے ہیں مختصر انداز میں کہ کوئی چیز خامخواہ وجود میں نہیں آتی، بن بنائے نہیں بن جاتی. جس طرح کہ نا بس دھماکہ وہ بن گیا، تو دھماکے سے پہلے کیا تھا؟ کہ دھماکے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وہی سب کچھ تھا. تو میں نے کہا وجود آپ نے مان لیا، تو آپ تو کسی وجود کے قائل نہیں تھے، آپ ایک وجود کے ماہر. یہ ایک الگ بحث ہے جو بعد میں آئے گی کہ مادے کی کیا شکل ہے. اب دیکھیں قرآن کتنے واضح انداز میں، کتنے سمپل اور سادے انداز میں انسان کو سمجھاتا ہے. یہ سورۃ الطور میرے سامنے ہے اور یہ آیت نمبر 50. سورۃ الطور جو ہے وہ قرآن مجید کی 52 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 35 اور 36 پر غور کریں کس طرح قرآن کلام کرتا ہے. فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام ہم خالق. فرمایا اب ذرا غور کرو جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ فرماتا کیا وہ بغیر، اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر فرما رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون. کیا وہ بغیر، کیا وہ ساری چیزیں خود سے پیدا ہو گئی، ام ہم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والی ہیں. یعنی جو چیزیں بنی ہوئی سامنے، آج جو ایتھسٹ یہ بات کرتا ہے نا کہ کائنات خود خالق ہے، اس کو قرآن نے پہلے ڈسکس کر دیا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر سبب کے یہ کائنات پیدا ہو گئی ہے، ام ہم الخالقون، یا یہ خود خالق ہے. یہ سوال کر کے آیت نمبر 36 میں اللہ فرما رہا ہے
ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، فرمایا کیا انہی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جس کو تم خدا مان رہے ہو اپنی طرف سے، ان مورتیوں کو، ان پتھروں کو، ان چیزوں کو؟ فرمایا کیا وہ بغیر سبب کے پیدا ہو گئے یا وہ خود خالق ہیں؟ کیا انہی نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو یقینی حاصل نہیں ہے۔ آج دیکھیے جو ایک بات یہ کر رہا ہے، یہ بات یہ کر رہا ہے، فلاں چیز کب بنی تو اس کی تحقیق، تو جو یہ بات کر رہا ہے کہ جناب یہ کائنات ہی خالق ہے، اسے بھی اس بات کا یقین حاصل نہیں، وہ اس پر مزید ریسرچ چلتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس بات کو سورہ طور کے اندر بیان کر دیا کہ حبیب بتائیے کہ یہ کائنات کیا بغیر سبب کے بن گئی، بغیر بنانے والے کے؟ یہ کائنات یہ خود خالق ہے، اور یہ زمین اور آسمان جو پیدا ہوئے، فرمائیے جو باتیں کر رہے ہیں نا، گپ مار رہے ہیں، اور اس کائنات کو اور اپنے بنائے ہوئے من گھڑت بتوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خالق ہے، فرما بل لا یوقنون، انہیں خود یقین نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے انہیں خود یقین نہیں ہے۔ اور سورہ نمل میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 88 میں فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کام ہے اللہ کا، یہ اس کی شان ہے جس میں حکمت سے اس کائنات کو بنایا ہے۔ فرمایا کہ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کام ہے اللہ رب العالمین کا، یہ شان ہے اللہ رب العالمین کی کہ جس نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کائنات کو استوار کیا ہے اور پیدا فرمایا ہے۔ تو فرمایا خود بخود وجود میں کیسے آ گئی؟ جیسے سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے شاہ فرمایا الذی خلق السبع سماوات طباقا، کہ جس نے اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جس نے بنائے ہیں 7 آسمان اوپر نیچے، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کتنی کھل کے دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں نظر نہیں آئے گا خدا کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایک خلل اور رخنا۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، ذرا دوبارہ اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھ اور دیکھ آسمان اور زمین کو کہ شاید تجھے کوئی چیز، کوئی فطور، کوئی رخنا، کوئی عیب نظر آئے۔ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر، بار بار تیری نگاہ کو ڈال اس پر، تو بار بار تیری نگاہ تھک تھک کر لوٹ کر آ جائے گی، لیکن اس کائنات کے اندر تجھے کوئی رخنا، کوئی کمی، کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ یہ کائنات خود بخود وارث وجود میں کیسے آ گئی، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب اس کا بنانے والا کوئی ہے، یعنی اپنی طرف سے تم نے فرضی کسی ذات کو کیا ہے، تو فرمایا تمہیں اس پر بھی یقین نہیں ہے، اور نہ یہ خود سے بنی ہے، بلکہ ایک دانہ ذات نے اس کو بنائی ہے کہ جو اپنے ذات میں اور اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں رکھتا۔ قرآن کریم ایک مقدمہ اور ذکر کرتا ہے کہ جس مضمون پر غور کرنے کے بعد انسان کا دل خود بخود اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس کا دل جھوم اٹھتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات بابرکات کی طرف۔ وہ اس طرح، اور دیکھیں قرآن کریم نے ایک دعویٰ کیا، ایک آیت اس سے پہلے میں پڑھ دوں تیسرے مقدمے سے پہلے، یہ سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا پہلے تو انسان کو یہ دعوت دی کہ تم زمین و آسمان میں چیزیں تلاش کرو کہ کوئی بے ڈھنگی، بے عیب، ڈیزائن کے اعتبار سے، بیلنس کے اعتبار سے، اور مختصر یہ ایسی کوئی چیز جس کا تعلق انسان کی زندگی کے لیے خطرناک ہو، اور انسان کی زندگی کے لیے وہ خطرہ ہو اس کائنات کے اندر اس کا، یا پھر وہ جو چیز بنائی گئی ہے اس کا کوئی مصرف اور پرپز نہ ہو۔ تم کائنات کے اندر غور کر کے کوئی ایک چیز بھی اگر نکال کر لے آؤ تو بتاؤ۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ میں ایک واضح دعویٰ بیان فرمایا الذی احسن کل شیء، وہ ذات جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، یہ اللہ نے بیان فرمایا سورہ سجدہ میں کھل کر۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی کہ الذی، وہ ایک ذات، وہ تنہا ذات، وہ ذات ہے احسن کل شیء، اعلیٰ حضرت بڑا زبردست اس کا ترجمہ کرتے ہیں الذی احسن کل شیء، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، تنکے سے لے کر پہاڑ تک، زمین سے لے کر آسمان تک، ایک ایک چیزوں کو تم دیکھو۔ فرما احسن کل شیء، کل شیء احسن کل شیء، جو چیز بنائی ہے خوب بنائی ہے، نہ اس میں کوئی اضافے کی گنجائش تھی، نہ اس میں کوئی کمی کا نقص ہے۔
تم غور کر لو, تم دیکھو کہ شاید سورج میں کوئی اضافہ ہو جانا چاہیے تھا, تم ذرا دیکھو کہ چاند میں کوئی کمی رہ گئی, تم تھوڑا کوئی اضافہ کر دو, تم دیکھو کوئی موسموں میں کوئی کمی رہ گئی, تم ذرا اضافہ کر دو. فرما نہیں, فرما الذی احسن کل شیء, اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی ہے. تو یہ اس بات پر انسان کے شعور کو اجاگر کیا گیا ہے, بالغ کیا گیا ہے کہ ذرا غور کر, کوئی چیز خود سے نہیں بنتی, اور جو خود سے بنے وہ کبھی بیلنس اور ڈیزائن میں اس طرح نہیں ہو سکتی. اور پہلی بات تو کوئی چیز خود سے بن نہیں سکتی, اور جب خود سے بن نہیں سکتی تو اتنی بیلنس بننا اور اتنی حسین بننا اور اتنی پرفیکٹ بننا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بنانے والی ذات موجود ہے. اچھا موجود تو ہے, اب وہ ایک ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کو بھی قرآن کریم ڈسکس کرتا ہے. یعنی میں بہت مختصر کر کے دو مقدمے ہم نے قرآن مجید کے یہاں ذکر کیے ہیں, جو ایک موٹی عقل والا بھی اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بنی ہوئی چیز اور انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے, اور عقل کا یہ کام ہوتا ہے کہ مقدمے کو مرتب کرنے کے بعد نتیجے کی طرف چلے جائیں. تو یہ کائنات کی طرف قرآن مجید نے اور واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے بنایا ہے, اس میں کوئی نقص نکالو تو ہماری طرف اعتراض آ جائے. اور جس وقت دیکھیے قرآن مجید اتر رہا ہے, اس وقت علم میں اتنی ترقی نہیں کی ہے, اور نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلکیات, یہ سماوات, اس کے علوم کو کوئی ایجاد کیا ہے. قرآن نے اس زمانے میں بات کی, اور بات کرنے کے بعد قیامت تک یہ باقی رہنے والی کتاب ہے, اور کہہ دیا کہ رب نے جو بنایا خوب بنایا. آج آپ دیکھیے کہ انسان جتنا علم و شعور میں ترقی کرتا جاتا ہے تو حیران ہوتا ہے, کہتا ہے یہ چیز پرفیکٹ ہے, نہ اس میں اضافے کی گنجائش تھی نہ کمی کی گنجائش تھی. تو یہ قرآن کی بھی صداقت ہے. ایسا نہیں تھا کہ اس وقت بڑی بڑی گویا کہ ریسرچ لیبورٹریاں بنی ہوئی تھی کہ جس سے کوئی نسخہ چرا کے قرآن بیان کر رہا ہے, معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت انسان کا شعور اتنا ترقی کر گیا تھا کہ وہ عالم بالا اور عالم سفلی کے تمام رازوں کو جاننے لگ گیا تھا, وہ کہکشاؤں کو جاننے لگ گیا تھا, وہ کائنات کی کہکشاؤں کے مداروں کو جاننے لگ گیا تھا. آج جہاں تک سائنس پہنچی ہے, یہ بات اس دور میں ہے کہ جب انسان کی عقل منجمد ہے, انسان کی عقل ابھی کھلی نہیں ہے. لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے واضح طور پر جو ساری آیات پڑھی گئی سورہ ملک کی, بار بار اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھ, تجھے کوئی رخنا کوئی عیب نظر آتا ہے. اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا. فرما الذی احسن کل شیء, اس نے جو چیز بنائی ہے خوب بنائی ہے. اب آپ دیکھیں 1500 سال ہو گئے قرآن کو اترے ہوئے, انسان جتنا کائنات پر غور و فکر کر کے اس پہلے تو بندہ جہالت میں ہوتا ہے, لیکن جب اس کے نتیجے کو مکمل طور پر پاتا ہے تو وہ کہتا ہے واقعی میں کیا بیلنس چیز ہے, کیا پرفیکٹ چیز ہے. اور قرآن 1500 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم رب ہیں, اور ہمارے رب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے پرفیکٹ کائنات بنائی ہے. اس میں کوئی عیب نکال دے تو ہماری ذات پر عیب آئے, کیونکہ رب نے اپنے ہونے اور اپنے ارادے کی پختگی اور اپنے علم کے کامل ہونے کی دلیل اس کائنات کو بنایا. فرمایا جب اس کائنات میں نقص نہیں تو یہ کائنات گواہی دے رہی ہے کہ بنانے والے میں بھی نقص نہیں. اب یہ بات تو پوری ہو گئی کہ کائنات دلیل بن رہی ہے کسی کے ہونے کی, لیکن کیا کائنات اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے؟ اب اس کی طرف قرآن خطاب کرتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید اس چیز کو سمجھاتے ہوئے میرے دوستوں بزرگوں ایک بات کو ذکر کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے ہر چیز اپنے پیچھے اپنے ہونے میں ایک ضرورت و سبب کو رکھتی ہے, اور پھر وہ چیز اپنے ہونے میں ایک سبب کو رکھتی ہے. جس طرح میں موٹی بات اگر آپ کے سامنے کروں, میں اور اگر آپ موجود ہیں تو ہم اپنے والدین کی وجہ سے, ہمارے والدین اگر تھے تو اپنے والدین کی وجہ سے, وہ اگر تھے تو اپنے والدین کی وجہ سے. اب آپ غور کیجئے, ہم اگر اناج کھا رہے ہیں تو کھیتی کی وجہ سے, کھیتی میں جا رہے ہیں تو دانے کی وجہ سے, دانے میں جا رہے ہیں تو زمین کی وجہ سے, زمین میں جا رہے ہیں تو کسان کی وجہ سے, سب مل رہا ہے تو پھر موسم کی وجہ سے, موسم ہے تو پھر بادلوں کی وجہ سے, بادل ہے تو بارش کی وجہ سے, بارش ہے تو پیچھے ہوا کی وجہ سے. تو گویا کہ یہ ایک سائیکل ہے, ایک تسلسل ہے. اور عقل یہ کہتی ہے, لاجک یہ کہتی ہے, یہ تمام کاز اینڈ فیکٹ کا سلسلہ ایک ایسے سبب, ایک ایسے کاز اور ایک ایسی وجہ پر یہ ساری وجہ جا کر رک جائیں کہ جو وجہ خود نقطۂ آغاز ہو اور خود اس کے ہونے میں کوئی وجہ نہ ہو,
باقی ساری وجہ اس کی وجہ سے ہو، اور وہ خدا ہے، اور ایک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ساری وجہ اسی علت کی وجہ سے ہے، اور علت اصل وہ ذات ہے جو بغیر کسی علت کے ساتھ معلوم ہے۔ یہ سمپل سا کانسیپٹ ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے اس چیز کو باقاعدہ ایڈریس کیا اور بتایا۔ سورہ ہود میرے سامنے ہے، سورہ ہود قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے، اور ہم صرف قرآن مجید سے بات کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں متعدد آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ سمندر میں سے ہم ایک قطرے کے مانند بھی آیت نہیں لا سکے۔ اگر ہم بیٹھ جائیں اس میں کئی سو دروس، کئی سو درس صرف قرآن سے دیے جا سکتے ہیں کہ قرآن نے اللہ کے ہونے اور ایک ہونے پر انسان کو مخاطب کر کے اس کے شعور کو بالغ کیا ہے کہ غور کیوں نہیں کرتا۔ میں ان کئی سو مضامین میں سے چند آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو وقت مختصر ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات ہم نے جو کی ہے وہ یہ کہ ہر چیز کوئی نہ کوئی اپنے ہونے میں اپنے ایک سبب کو رکھتی ہے، اور یہ تسلسل عقلاً محال ہے، یعنی اس تسلسل کا کہیں پر رکنا ضروری ہے کہ وہ وہاں پر رک جائے، اس وجہ سے کہ سلسلہ اسباب کہیں نہ کہیں اس کا خاتمہ ضروری ہے، اور جہاں اس کا خاتمہ ہوگا وہی اس کا نقطہ آغاز ہوگا، وہی اس کا نقطہ آغاز ہوگا۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے سورہ ہود میں؟ دیکھیں اللہ رب العالمین نے، اور اس کو ایمانی جذبے سے آپ دیکھیں گے اس آیت کو تو بندے کی روح چیخ پڑتی ہے، ایک تسلی پاتی ہے اللہ کی ذات کی، اور بندہ اپنے آپ کو پاتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور کس طرح حاضر ہوں۔ سورہ ہود ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی 11ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 123 جہاں سورہ ہود ختم ہو رہی ہے پھر سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، دیکھیں اسی مضمون کو، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے تمام غیب ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ دیکھیں کیا بات کی قرآن، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور اسی کی طرف سارے کام لوٹتے ہیں۔ اب یہی بات تھی نا کہ ایک ایسا سبب ہو جس سے سب سبب ہو، اور وہ سبب بغیر سبب کے ہو، سارے سبب اس کی طرف لوٹیں اور وہ خود ہونے میں کوئی سبب نہ رکھے۔ اس کو قرآن نے ذکر کر دیا اصولی طور پر، آپ دیکھیں اس کو غور کریں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا سارا غیب اللہ کے لیے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وہ وہی ذات ہے جس کی طرف ہر بات لوٹتی ہے۔ تو جب وہی قدیم ہوا فَاعْبُدُوهُ، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ کیا نتیجہ نکالا؟ کیونکہ معبود عبادت جس کی ہوتی ہے اپنے شعور کو بالغ کرے، خدا وہ ہے جس کی عبادت ہوتی ہے، اور عبادت اسی کی ہوگی جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ سے، جو ایسا پہلا ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں۔ وہ اول و آخر اس طرح ہے، وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، سب لوٹ کر اس کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ایک ذات ہوگی۔ تو اتنی اتھارٹی، اتنی طاقتور ذات کہ سب اسی کی وجہ سے ہے، تو پھر انتہائی درجے کی تعظیم اور ادب جو عبادت ہے وہ اسی کا کیا جائے گا، کیونکہ واجب الوجود تقاضا کرتا ہے کہ مستحق عبادت وہی ہو، کیونکہ عبادت اسی کی وہ ہوگی جس سے سب ہیں واجب، کیونکہ معبود کے لیے جس کی عبادت کی جائے اس کے لیے واجب الوجود ہونا، مستقل بھی ذات ہونا۔ اگر محتاج وہ ہوگا کسی اپنے پیچھے کسی کا تو پھر اس کی تعظیم ہوگی، لیکن بھرپور طریقے سے نہیں ہوگی، پھر تعظیم اس کی ہوگی جس نے اس کو باکمال بنایا۔ اگر وہ پھر اپنے پیچھے کسی باکمال کو رکھتا ہو تو پھر اس بعد والے کی تعظیم ہوگی لیکن پوری نہیں ہوگی، اصل میں اس کی ہوگی جس نے اس کو باکمال بنایا۔ ہاتھ رک کر ایک ایسی ذات پر آئے گی کہ یہ سارے کمال والے اس کمال والے کی وجہ سے، اور وہ کمال والا خود کسی کمال کے بغیر ہے، تو مستحق عبادت بھی وہی ہے۔ تو قرآن نے دیکھو کیسے عقلی طور پر مقدمہ چلایا۔ اللہ فرماتا ہے وہ زمین اور آسمان کا غیب اسی کے پاس ہے، یعنی یا کیا بات کی جا رہی ہے؟ آج تم آسمانوں کو ٹٹول رہے ہو، پھر بھی تمہارے سامنے آسمان جتنا تم نے پایا ہے ابھی تک وہ سمندر میں ایک قطرے کی طرح ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کے مقابلے میں کیا ہے تم حیران ہو؟ تو فرمایا وہی تو ہماری یاد دلا رہا ہے کہ سارا غیب ہم ہی جانتے ہیں، اس کو تمہاری نظروں سے پوشیدہ اس لیے رکھا ہے
تاکہ تم اپنی محتاجی میں ہمارا اختیار یاد کرو، تم ہماری پستی میں ہماری بلندی یاد کرو۔ فرمایا تمہارے سامنے کائنات کو کھولیں گے، لیکن اتنا کھولیں گے کہ تمہاری جستجو بڑھے، اور جستجو بڑھنے کے بعد آگے مرحلوں پر پردہ ڈال دیں گے تاکہ تمہیں ایک طاقت اور بااختیار ذات کی طرف توجہ جائے اور تمہیں اپنے محتاج ہونا باقی رہے اور اسے خالق اور مستقل مختار کل ہونا اس کی ذات مبارکہ ہو۔ یہ قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آج کوئی سائنسی فارمولہ ایسا نہیں جو سمندر کی ہر تہہ کو بتا دے۔ آج آپ دیکھیں کتنی بڑی ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے، کتنا ترقی یافتہ دور ہے۔ ٹائٹینک جہاں پر اس وقت موجود ہے، حال میں ایک سمبرین کا حادثہ ہوا تو دیکھیں سارے فارمولے فیل ہو گئے اور امپاسبل تھا کہ جناب یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دیکھیں سمندر تک کا ایک راستہ قدرت دیتی ہے، لیکن آگے جا کر یہ کہ جناب ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے لیے نئی دریافت ہوتی ہے، اور اس دریافت کے بعد وہ جو چیز یہ مقام رکھتی ہے اس کے پیچھے جو طاقت اس کو چلا رہی ہے وہ توجہ اس کی طرف لے جاتی۔ فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کو تمہارے لیے کھولیں گے، زمین کو تمہارے لیے کھولیں گے تاکہ کھول کر تمہیں ہماری طلب اور جستجو بڑھے، اور پھر آگے کا مرحلہ تم سے پوشیدہ رکھیں گے تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ تم محتاج ہو، غنی وہ ہے، عالم الغیب وہ ہے۔ اسی لیے پہلے علم کی بات، کیونکہ علم ہی سے معرفت آتی ہے تو پہلے علم کی بات کی۔ فرمایا زمین کے جو راز غیب ہیں وہ صرف خدا جانتا ہے، اور پھر فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، جتنی بھی باتیں اور چیزیں ہیں سب اسی کی طرف پلٹیں گی۔ جیسے تم اپنے ماں باپ کی طرف پلٹے، تمہارے ماں باپ اپنے وجود میں اپنے ماں باپ کی طرف پلٹے، ان کے ماں باپ وجود میں اپنے ماں باپ کی طرف پلٹے، یہ پلٹنا 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 ایک ایسی ذات کی طرف پلٹے گا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ کہ سب اس کی طرف پلٹ کر پہنچیں گے، اور وہ نقطہ آغاز ہے اور وہ رب العالمین ہے جو اپنے پیچھے نہ لم یلد نہ ولم یولد، نہ اپنے پیچھے اپنے باپ اور ماں اپنے وجود کو رکھتا ہے، نہ کسی سہارے کو رکھتا ہے، بلکہ سارے سہارے اس کی وجہ سے ہے، اور وہ بغیر سہارے کے ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ دائرہ گھوم کر ایک نقطے پر آتا ہے۔ تو یہ قرآن یہاں پر دیکھیں بات کیا کر رہا ہے، اور آگے غور کیجئے۔ فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف سارے کام رجوع ہیں، اور اسی کی طرف ہر بات لوٹائی جاتی ہے۔ تو جب وہی نقطہ آغاز ہے، وہی اصل طاقتور ہے، وہی اصل طاقت و اختیار والا ہے، تو فَاعْبُدُوهُ، تو انتہائی درجے کی تعظیم اسی کی ہوگی، اور انتہائی درجے کی تعظیم ہی کو عبادت کہتے ہیں۔ حضرت سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اقصى غایت الخضوع وتذلل، انتہائی درجے کی عاجزی وہاں کی جاتی ہے کہ جس کی طاقت اور اختیار کے سامنے بندہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا انتہائی درجے کی عاجزی کا سزاوار خدا ہے، اس لیے کہ جب سب اسی کی طرف لوٹیں گے تو سب عاجز ہوئے اور وہ تنہا مختار ہوا۔ جو تنہا مختار ہے تو ساری تعظیم کا مستحق بھی وہی ہے، اور اسی ساری تعظیم کو عبادت کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے بدن میں سب سے تعظیم کی جو جگہ ہے وہ پیشانی ہے، اور ہم وہ رب کے آگے رکھ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم محتاج رہے اور تو قادر و خالق ہے، اس لیے کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ کیا قرآن نے بات کی، فرمایا ہر بات اسی کی طرف چلائی جاتی ہے، ہر بات اسی پر خاتمہ کرتی ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو اس کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، پھر اسی پر بھروسہ رکھو، وہی جو چاہے گا ہوگا، وہ نہ چاہے گا نہ ہوگا، نہ تو کسی سے ڈرو نہ کسی سے آس لگاؤ، اسی پر توکل کرو۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی پر توکل نہیں، توکل اسی پر ہوگا جو اصل منتہا ہوگا۔ اور سورہ نجم میں اللہ نے اس بات کو قرآن نے اور کلیئر کر دیا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 42 میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ تمام تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہوتے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ تمام تمہارے رب ہی کی طرف منتہا ہوتے ہیں، یعنی اس کو پیچھے لوٹاؤ تو اس کا منتہا اور آخر جو ہے وہ رب کی ذات ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسا سبب ہے، سارے سبب اس کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ علت اولا ہے، علت اصل ہے، اور نقطہ آغاز ہے، اور وہ بغیر کسی کے آغاز سے آغاز میں آیا، اور سارے اسی کے اذن سے آغاز میں آئے۔ تو ایسی طاقت، باقی سب محتاج، وہ مختار اصل، تو عبادت بھی اسی کی ہوگی اور بھروسہ کامل بھی اسی پر ہوگا، کیونکہ اسی کی طاقت سے یہی ساری کائنات، اسی کے ارادے سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔
دیکھیں قرآن نے کس طرح عقلی دلائل سے انسان کو فرمایا جب سارے امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں تو وہی معبود ہوا، تو جب وہی معبود ہوا تو اس پر ہی توکل ہوگا۔ تو دونوں چیزوں کو اڑا کر پھینک دیا، فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں تو اللہ کے سوا کسی پر توکل نہیں، کیونکہ توکل اسی پر ہو سکتا ہے جس کی عبادت ہو، اور عبادت اسی کی ہو سکتی ہے کہ جو واجب الوجود اور مستقل بالذات ہو، جس پر سارے امور اور باتیں جا کر ختم ہو جائیں، سب اسی کے فیض کے محتاج ہو، اور وہ بغیر محتاجی کے خود مختار ہو، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہو۔ یہ دو آیتیں دیکھیں قرآن مجید نے کس طرح کھول کر اس مضمون کو بیان کیا۔ اب میں اس موضوع کو یہیں پر روک کر ایک مسلم شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو آیت گزری ہے سورہ ہود کی، اس کو ذرا دوبارہ دیکھیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے غیب، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف ہر بات لوٹائی جاتی ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی بندگی اور عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو، کیونکہ بھروسہ اسی پر کیا جاتا ہے جس کا علم کامل ہو، بھروسہ اسی پر کیا جاتا ہے جس کا اختیار مکمل ہو، بھروسہ اسی پر کیا جاتا ہے جس کی طاقت اصلی ہو۔ تو اب اللہ پر بھروسے سے مراد کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں اگر میں آپ کے پاس آؤں اور مجھے یہ بھروسہ ہے کہ آپ مجھے بچا لیں گے، فلاں جگہ درخواست لکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، تو بندہ اگلے کے اختیار اور طاقت کو دیکھ کر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ چیز کسی کی دی ہوئی ہے، اس کو کسی کی دی ہوئی ہے، اس کو کسی کی دی ہوئی ہے، تو یہ تمام چیزیں قرآن کہتا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یہ ساری باتیں لوٹائی اس کی جانب جائے گی، اور وہی اصل ہے، تو فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت ہوگی، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر کامل بھروسہ ہوگا۔ اب اس کو رسول کریم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کتاب الایمان میں، مسلم شریف کتاب الایمان میں ایسی کئی احادیث موجود ہیں، رسول کریم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگ سوال کرتے ہیں، اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ انسانوں کو کس نے بنایا؟ کہ خدا نے بنایا۔ کہ زمین کو کس نے بنایا؟ کہ خدا نے بنایا۔ کہ دنیا کو کس نے بنایا؟ کہ خدا نے بنایا۔ کہ پھر سوال کیا جاتا ہے خدا کو کس نے بنایا؟ تو رسول کریم فرماتے ہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جب یہ وسوسہ تمہارے ذہنوں میں آئے، جب یہ مقدمہ تم چلاؤ کہ بھائی اس کو خدا نے بنایا، اس کو خدا نے بنایا، اس کو خدا نے بنایا، زمین کو خدا نے بنایا، آسمان کو خدا نے بنایا، ستاروں کو خدا نے بنایا، چاند کو خدا نے بنایا، اب شیطان یہاں پر ایک بات ڈال دے گا پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جب کسی کو یہ وسوسہ پیش آئے تو شک کیے بغیر کہے آمنت باللہ، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب یہاں پر ایک وظیفہ حضور نے دے دیا، جب بندہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، چاند کو آسمان اللہ نے بنایا، دنیا کو اللہ نے بنایا، تو شیطان آگے بڑھ کر ایک خیال ڈالتا ہے پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو حضور کہتے ہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جب تمہارے ذہنوں میں یہ آئے کہ اللہ کو کس نے بنایا تو فوراً کہو آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ حدیث یہاں پر ختم۔ اب یہاں پر غور کریں، حضور نے یہاں پر غور و فکر سے نہیں روکا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام نے پابندی لگا دی ہے، جب وسوسہ آ گیا ہے تو اسلام کو منجمد کر رہا ہے۔ علماء نے فرمایا نہیں، حضور نے غور و فکر سے نہیں روکا، بلکہ غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ جب تمام علتیں اس کے اوپر موقوف ہو گئی ہیں اور ہر ہونا ہر ایک کی پیدائش اس کی وجہ سے ہے، تو اس کی پیدائش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی پیدائش کا سوال پیدا ہوگا تو پھر وہ قدیم نہیں رہے گا۔ اس کے پیچھے جو اس کی پیدائش کا سبب بنا ہے تو پھر ایک سوال اور کھڑا ہوگا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ پھر ایک سوال ہوگا اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ چلتے ہوئے ایک ذات پر تو تسلسل رکھے گا کہ ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا، اس سے کسی نے نہیں پیدا کیا۔ تو اس حدیث میں منجمد نہیں کیا گیا، غور و فکر سے نہیں روکا گیا، بلکہ غور و فکر کے صحیح نتیجے کو بتایا گیا ہے
کہ جب یہ تم کہو کہ سب چیز کو خدا نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ وہ بھائی عقلی طور پر ہو ہی نہیں سکتا. اگر خدا کو کوئی بنائے گا تو پھر وہ خدا کیسے رہے گا؟ اگر خدا کو وہ بنائے گا تو پھر اس کو کس نے بنایا ہوگا؟ پھر اس کو کوئی بنائے گا تو پھر سوال ہوگا پھر اس کو کس نے بنایا ہوگا؟ تو چل کر تجھے بھی کسی ایک ذات پر رکنا پڑے گا کہ جس نے سب کو بنایا اور اسے کسی نے نہیں بنایا. اس لیے حضور نے فرمایا اگر یہ خیال آ جائے کہ خدا کو کس نے بنایا تو فرمایا اسی وقت آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. کیونکہ یہ بات ہی غلط ہے اور صحیح نتیجہ یہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا کہ جس کو سب نے پیدا کیا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جس رب نے سب کو پیدا کیا ہے اور اسے کسی نے نہیں پیدا کیا. اور یہ سلسلہ وہاں پر رک گیا. تو فرمائے شیطان کا وسوسہ ہے جب یہ خیال آ جائے کہ خدا کو کس نے بنایا تو کہو آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. کیونکہ یہ علم نہیں، یہ بے وقوفی ہے. کیونکہ یہ تو بے وقوفی ہے کہ خدا کو کس نے بنایا. اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو منجمد کر دیا. ہم نے کہا یہ کب کہا؟ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ غور کرو کہ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. چاند کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اب بات چلتی چلی جا رہی ہے، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ اللہ کو کس نے بنایا. تو یہ علمی بات ہوتی تو غور کی جاتی، یہ تو سراسر جہالت پر مبنی بات ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اس کو بھی کسی نے بنایا تو پھر سوال ایک اور ہو جائے گا، پھر اس کو کس نے بنایا جس نے اس کو بنایا؟ پھر سوال ہوگا پھر اس کو کس نے بنایا؟ تو اس لیے جس نے سب کو بنایا اس کے لیے ایسا ہونا عقلاً بھی ضروری ہے جسے کوئی نہ بنائے. اس لیے حضور نے فرمایا ادھر کہو آمنت باللہ، میں ایمان لایا. پتا چلا کہ عقل اس وقت گمراہی دے رہی تھی اور یہ انسان کی صلاحیت اور عقل کی جہالت تھی. تو سرکار نے غور و فکر سے نہیں روکا، جہالت سے روکا. کیونکہ اس سوال کو اگر چلاؤ گے پھر سوال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایک ایسی ذات پر تمہیں ختم کرنا پڑے گا جس نے سب کو بنایا، اور وہ ایک ذات وہ ہوگی جسے کسی نے نہیں بنایا. فرما آمنت باللہ، تو کہو میں اللہ پر ایمان لایا. کر رہے ہیں آگے چل کر یہ موضوع ہے کہ یہ تصور تو اور مذاہب بھی اگر پیش کریں، لیکن اسلام مذاہب بھی اگر پیش کریں لیکن اسلام نے جو پیش کیا وہ صحیح ہے، اس کی دلیل کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ ایک آگے کا سلسلہ ہے میرے دوستو، اگر آپ سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا ایتھس اگر ہو تو وہ تو انتہائی درجے کا جانوروں سے بھی بدتر ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بدتر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے پاس پہنچے، اللہ رب العالمین اس آیت کی لذت ہمیں عطا فرمائے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے. فرعون کے سامنے پہنچے اور بڑے دلچسپ بات ہے یہاں پر اس حوالے سے تنزن کہہ رہا ہوں کہ فرعون خود خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. اب اس کے سامنے حضرت موسیٰ آ رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ تو خدا نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اب وہ سوال کر رہا ہے کہ میرے خدا ہونے میں اور تیرے خدا میں کیا فرق ہے. کیا زبردست سوال ہو رہا ہے، اور اس پر حضرت موسیٰ کا جواب آپ سنیں. کیا زبردست لاجیکل بات یہاں پر جو حقائق کے مطابق ہے. سورہ نمل کے اندر بیان ہے. سورہ نمل ہم قرآن یوں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اب دیکھیں قرآن کیسی بات کرتا ہے. سورہ نمل کے اندر موجود ہے فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ. اوہو، وہ پوچھتا ہے، اس نے کہا اگر میں خدا نہیں ہوں تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے ہارون و موسیٰ اگر میں رب نہیں ہوں تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب حضرت موسیٰ اس کی عقل کے مطابق رب کون ہے سمجھا رہے ہیں. اور اللہ کا نبی جو خدا کی معرفت اور تعلیم سب سے زیادہ رکھتا ہے، یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے میرے دوستو، اس کی لذت لیجئے. سبحان اللہ. مانا کہ اس کے بیان کا حق نہیں ہم ادا کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھیے. حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو اصل رنگ ہے اللہ وہ ہمارے دلوں میں کچھ چھینٹے عطا فرمائے. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، تو اس نے آگے کہا قولا، فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی شان بتا رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے. کہا میں رب نہیں ہوں تو پھر رب کون ہے؟ تم جسے رب کہہ رہے ہو تو ہارون، اور تم دونوں جو رب کہہ رہے ہو. تو فرمایا ربکما فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے یا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں ذرا توجہ کرنا. قالا، حضرت موسیٰ نے فرمایا
ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. کیا بات کی ہے، کاش مجمع کوئی ملے سی بات کی جائے. اور یہ بیان کی چیزیں نہیں ہے، اہل علم کے غور کی چیزیں ہیں. اتنا علم آپ کا بھی باشعور ہونا چاہیے کہ اس آیت کو کھول کر پڑھیں. یہ وہ محسوسات کی وادی ہے، ہمارے پیچھے الفاظ پیچھے رہ جاتے ہیں، حقیقتیں بہت آگے نکل جاتی ہیں. لیکن یہاں پر کچھ چیزوں کو جمع کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس پر پھر دوبارہ لوٹ کر آئیے. فرعون خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے اور معاذ اللہ خود کو وہ رب کہتا ہے. حضرت موسیٰ پہنچ گئے اس کے سامنے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ اور فرعون سے کہو اسے رب واحد ہماری طرف بلاؤ. اب اس کو بلا رہے ہیں جو خود خدا کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جھوٹی خدائی کا رد کیا تو سوال بنتا تھا. اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ فمن ربکما یا موسیٰ. پھر موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب ایسی تعریف یہاں پر آنی چاہیے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. اگر ایسی بات کر دی جائے جس میں تھوڑا جھول ہو تو فرعون کا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور قیامت تک کوئی طاقتور بادشاہ، طاقتور شخص بھی کہتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں. یہاں جو حضرت موسیٰ نے اللہ کی تعریف کا مقدمہ باندھا ہے نا، تو دل سے آواز نکلتی ہے سبحان اللہ. حضرت موسیٰ سے پوچھا قال فمن ربکما یا موسیٰ. فرعون نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک مخصوص ساخت عطا کی اور پھر اسے ہدایت دی. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو ایک خاص ساخت عطا فرمائی. فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب کون ہے؟ درود پاک پڑھیے، میں اس کا ایک اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. سلام علیک. قال فمن ربکما یا موسیٰ. فرعون نے پوچھا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو موزوں صورت یعنی بیلنس صورت اللہ نے دی، پھر مقصد تخلیق کی ہر چیز کی اسے رہنمائی کر دی. کیا بات کی. فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بیلنس بنایا اور اس کا کھانا پینا زندگی اس کا شعور اسے بتا دیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعریف کر رہے ہیں. اب اس پر دیکھیں امام غزالی نے جو تقریر کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کتنی جامع بات یہ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے ہدایت کی بات. فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خوبصورت ساخت کے ساتھ پیدا کیا اور اس کے تخلیق کے مقصد کو اگر وہ ہے تو زندہ کیسے رہے گا؟ رہے گا کہاں؟ کھائے گا کہاں؟ بسے گا کہاں؟ کیا کرے گا؟ سب چیزیں اس کو بتا دی. ہدا سب چیزیں اس کو بتا دی. اب میں حضرت امام غزالی کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دیکھ کر پیش کرتا ہوں تاکہ وہ ایک ایک عبارت پر اگر آپ غور کریں اور میں غور کروں. جب فرعون نے یہ کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف یہ بتایا کہ ہمارا رب اللہ ہے بلکہ اس پر ایک سادہ اور پر مغز دلیل بھی قائم کی کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر اس چیز کو پیدا کیا پھر اسے ہدایت دی. ہدایت دینے سے مراد اس کی زندگی کے مقصد کو سمجھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت پر پیدا کیا اور ہر چیز میں یہ شعور اور ہدایت رکھ دی کہ وہ کس طریقے سے اپنا رزق تلاش کرے، کس طریقے سے اپنے گھونسلے اور ٹھکانے بنائے. آپ جنگل کے درختوں کو دیکھیں، اس میں پرندے کس طرح ایک تن کا اکٹھا کر کے اپنی منزل در منزل گھر بنا لیتے ہیں. پھر بعض پرندے دانا چک کر لا کر اپنے رزق کا سامان کرتے ہیں اور بعض پرندے شکار کر کے اپنا رزق پاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی نسل بڑھانے اور بچوں کو پالنے کے لیے کیا کارروائی کرتے ہیں، کس طرح ان کو دودھ پلاتے ہوئے نشنما کرتے ہیں، ان کو دانا کس طرح چگاتے ہیں. مرغی کو دیکھیے وہ کس طرح انڈے کو سستی ہے، اس کو یہ عمل کس نے بتایا؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہے جس کے مطابق وہ سب کو انجام دے رہے ہیں. شہد کی مکھی کو دیکھیے اپنا مسدس گھر بناتی ہے اور اس کا گھر اتنا نہایت باریک خانوں پر
حکمت و تدبیر کے ساتھ بنا ہوا ہے جسے ہر ماہر سول انجینئر، ماہر سے ماہر انجینئر اس کی بناوٹ کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ چونٹی کو دیکھیے، چونٹی گرمیوں میں سردی کے لیے خوراک کو ذخیرہ کرتی ہے۔ ان ننھے مننے جانوروں کو ایسی حکمت و دانائی کس نے سکھائی؟ ثم ہدا، فرمایا وہ رب نے ان کو اس چیز کی طرف ہدایت۔ تمام دنیا کے ہر قسم، اب سنیے، تمام دنیا کے ہر قسم کے جانوروں کو دیکھو، زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو، پانی کے جانوروں کو، ان سب کو اپنی اپنی زندگی گزارنے کے طریقے، فطرت، ہدایت کس نے دی ہے؟ کس نے ان کو کلاس دی کہ تمہاری خوراک کہاں؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں فرعون ہو یا کوئی اور جو خدائی کا دعوے دار انسان ہو، کیا اس نے زمین کے چپے چپے پر، فضا کی اس وسیع دنیا میں اور دریاؤں سمندر کی تمام تہہ کو پہچان لیا ہے؟ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے انسان؟ تو پھر اس میں موجود جتنی مخلوق ہے ان کو بھی نہیں جانتا وہ؟ اس نے اپنی زمین اور فضا کے تمام جانوروں کے تمام کو دیکھ لیا ہے؟ سائنس بھی کہتی نہیں۔ ان سب کو فطری ہدایت دینا تو دور کی بات کہ ان کو رہنمائی کرے، انسان کو تو یہی نہیں پتا کہ سمندر میں کتنی مخلوق ہے، انسان کو تو یہ نہیں پتا کہ آسمان میں کتنی مخلوق ہے، انسان کو تو یہ نہیں پتا کہ زمین پر کتنی مخلوق ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس لیے فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر ذات کو بیلنس بنایا اور ان کے زندگی کے مقصد کو سمجھایا۔ اب حضرت موسیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں فرعون تجھے تو یہ نہیں پتا تیرے مصر میں کتنے لوگ ہیں، ان کو ہدایت دینا، ان کو راستے پر چلانا تو دور کی بات، تجھے یہ نہیں پتا کہ کائنات میں مخلوق کتنی ہے، سمندر میں کتنی ہے۔ تو ہر مخلوق کی خوراک الگ، اس کا مزاج الگ، اس کا فکر الگ، اس کی رحم الگ، اس کی نشوما الگ، اس کی جنس الگ۔ تو جب تو اسی کو نہیں جانتا، تو جب جانتا ہی نہیں ہے تو تربیت کیا کرے گا؟ اور پھر حضرت امام غزالی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرما دیکھو اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تمام جانوروں کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھی ہے؟ نہیں کیا، صرف خدا نے دعویٰ کیا، پتا چلا وہی سب کو جانتا ہے، اس لیے اس نے یہ دعویٰ کیا۔ اس کے سامنے بالکل بولتی بند ہو گئی فرعون کی۔ یعنی یہ اگر آپ اس آیت میں گھر جا کر اگر غور کریں نا تو اتنے گرم احساس کے آنسو آپ کے آنکھوں سے گریں گے، اور وہ ایک جذبات حقیقت میں آپ کا دل پکار کے جب اللہ کا نام لے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ جس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا کے بارے میں فرعون نے پوچھا تھا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرما ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بیلنس بنایا۔ ثم ہدا، پھر اسے ہدایت دی۔ فرمایا انسان ہو یا جانور ہو، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ ہر مخلوق اپنے ایک دائرے کے اندر ہے، اس کو کیا کھانا ہے اس کو پتا ہے، اسے کس چیز سے بچنا ہے اس کو پتا ہے، اس کو کیا چیز ذخیرہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ اس کو پتا ہے، کس چیز سے وہ مر جائے گی، کس چیز سے اس کو تکلیف ہے یہ اس کو پتا ہے، کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے، کون سی اس کے لیے نفع کی یہ اس کو پتا ہے۔ تو کس نے اس کو رہنمائی کی؟ او بھائی جانو گے تو رہنمائی کرو گے۔ فرمایا آسمانوں کی اتنی مخلوق ہے، نہ سائنس دعویٰ کر سکتی، نہ قیامت تک کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اس کو پا سکتے ہیں۔ انسان کی باڈی، آج بھی انسان کے اندر کئی مرض لا علاج ہیں، آج بھی صرف قرآن نے اس بات کو آگے ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے اندر غور کرے، اس کے اندر جو ہے تو باہر کی کائنات ہے نا، اس کے اندر کی کائنات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کے دماغ کی ساخت کو اگر دیکھیں، اس کے خون کے ساتھ انسان پہنچ رہا ہے اس وقت تک، لیکن حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ کتنا با کمال جواب دیا۔ فرما ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ یہ توحید کی اتنی جامع تعریف ہے، اسی کو بندہ غور کرے تو پکا موحد ہو جائے، اور کلمے کا رس اور چاشنی اس کے منہ پر آ جائے۔ تیرا رب کون ہے؟ فرما میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو حسین اور بیلنس بنایا، بے ڈھنگا نہیں بنایا، اور جب بنایا تو اس کو زیست اور زندگی اور تخلیق کے سارے مقاصد بھی سمجھا دیے۔ جب بندہ جانے گا تو سمجھائے گا۔ ہم 10 کو جانتے، 50 کو جانتے، 20 کو جانتے ہیں، لیکن کائنات تو اتنی بڑی ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جناب کرنے کے بعد بھی 5% بھی انسان نہیں پہنچ پایا۔
تو یہ 95% سے بڑی جو آگے مخلوق کھڑی ہے، جب اس کو تو جانتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اس کی زندگی کے مقصد، ان کا پورا ڈسپلن اور ان کے تمام مشورے کیسے دے گا؟ اور یہ بات جو حضرت موسیٰ کی نے کی نا ثم ہدا، یہ اتنی یونیک اور اتنی بلند بات ہے، یہ دعویٰ خدا کے سوا کوئی کرتا بھی نہیں ہے، اور خدا کے سوا جب یہ دعویٰ کسی نے کیا ہی نہیں ہے کہ وہ سب کو جس کو ساری مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی اور خوراک اور انجام کو سمجھایا ہے، یہ خدا کے سوا کسی نے دعویٰ نہیں کیا، وہی کرتا ہے۔ کیوں؟ للہ غیب السماوات والارض، کیونکہ ہر ذرے ذرے کو جاننے والا وہی ہے، جانتا ہے تو اس کی تخلیق عطا فرماتا ہے۔ آج جنگلوں کے اندر جاتے ہیں تو ایک جانوروں کی نسل ایسی ملتی کہ جس کو انسان کبھی جانتا ہی نہیں، پھر اس کے پیچھے کیمرہ لگا کر یا جناب اس کے ساتھ کوئی خاص آلہ لگا کر ڈھونڈتا ہے کہ کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، تو اس کو پوچھو اس کو تو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس کو پھر سائنس اس نتیجے پر پہنچ کے کہتی ہے ہاں اس جانور نے اس چیز کو کھانے کو اپنے اوپر لازم کیا، یہاں پر بیٹھنا لازم کیا، اتنا پانی پینا لازم کیا، پھر وہ تحقیق کر کے کہتے ہیں ہاں اس کے لیے یہی چیز ٹھیک تھی، اگر یہ نہ کھاتا تو مر جاتا۔ میں پوچھتا ہوں تو بتا، تیرے پہنچنے سے پہلے کس نے اس کو بتایا تھا کہ تیرے لیے خوراک ہے؟ یہ کلام ہے حضرت سیدنا موسیٰ کا۔ اب اس بات کو سمجھ کر ہم آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ فرما قال فمن ربکما یا موسیٰ، کیا بات! خدا کی قسم درس کی پابندی نہ ہوتی تو کبھی اس پر تقریر نہ کرتے، صرف قرآن ہاتھ میں لے کر بندہ اس کی خوشبو پاتا رہتا کہ کیا بات کر گئے۔ نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ اس کو اس کے حق کے ساتھ آگے بڑھا سکیں۔ کاش ہم تنہا بیٹھ کر ان آیات کی طرف غور کریں، جائیں سورہ نمل دیکھیں اور غور کریں سورہ طٰہٰ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کہ وجود پر جس وقت تم نے خدا کو پہچان لیا تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ آج میری اور تیری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کو بھولا ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک سکون کا جو ذریعہ ہے وہ یاد خدا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار خدا کو یاد رکھنا ہی تمہارے دلوں کا قرار ہے۔ یعنی خدا نے ہمیں اس طرح، آپ دیکھیے نا کہ جناب ایک موبائل چارج ہے، جب تک اس کا چارجر ہوگا یہ چارج ہوگا اور فنکشن میں کام کرے گا، تو ہمارے سسٹم کے اندر جب یہ چارج رہے اور ہر چیز کو پراپر سمجھے اور ہر ایک کا حق ادا کرے اور مکمل جو زندگی کی لذت ہے وہ پائے، اس کی روح خدا کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے فرما وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرما ان کے ساتھ نہ بیٹھنا جنہوں نے خدا کو بھلایا، کیونکہ خدا کو بھلانے والا ایسا ہے کہ بڑا محل ہے لیکن اس میں بلب نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، وہ اندھیرے میں کبھی دیوار میں یہاں سر مار رہا ہے کبھی وہاں سر مار رہا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جس کا چھوٹا سے جھونپڑا ہے لیکن اس میں چراغ جلتا ہے اور اسے پتا ہے کہ کہاں نقصان ہے کہاں فائدہ ہے۔ فرمایا انسان کے اندر شعور کی جو روشنی ہے وہ ہماری یاد ہے، اللہ نے بنایا ایسا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کے ساتھ نہ ہونا کہ جنہوں نے خدا کو بھلایا۔ جو خدا کو بھلاتا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ خدا کو نہیں بھلاتا، وہ خود کو بھلا دیتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اور وہ پکا فاسق ہے۔ فرمایا الا بذکر، اب آیت سمجھ میں آ جاتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہارے پریشان دلوں کو اگر کوئی چیز طمانینت دے گی تو مال نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، گن پسٹل نہیں ہے، ہماری یاد ہے۔ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمیں یاد کر لو، شیروں سے بڑے شیر بن جاؤ گے۔ تو یہ ہماری زندگی کا سسٹم ہے۔ سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب بندے کا دل غافل ہو جائے تو دل کو کس طرح زندہ کیا جائے؟ فرمایا لکل شیء ثقالا وثقالۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز کو مانج کر چمکانے کے لیے کوئی پاؤڈر، کوئی برتن کو مانجنے کے لیے کوئی شے ہوتی ہے، فرمایا دلوں کو چمکانے والی چیز ثقال القلب ذکر اللہ، وہ صرف خدا کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے وہاں ایک بات میں اس لیے یاد کا معنی میں نے اس لیے کیا قریب آ کر، ہم اس کا ترجمہ عموماً یوں کرتے ہیں لکل شیء ثقالا، ہر چیز کو مانج کر چمکا کر اس کی گندگی کو دور کرنے والی ایک ثقالہ ہوتا ہے، اور ثقالۃ القلب ذکر اللہ، دلوں کو مانج کر چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ میں نے ذکر کا معنی یاد کیا، ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے غافل ہیں، جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ ہر چیز کو چمکانے والی کوئی چیز ہوتی ہے، دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں
بس اوپر اوپر لا الہ الا محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا، ہم وہ الفاظ کو سمجھتے ہیں. میں نے یاد اس لیے کہا، یاد میں طبیعت ڈھلتی ہے، الفاظ بھی ہوتا ہے اور مطلب بھی سمجھ گیا، اس لیے میں نے ذکر کا معنی کیا یاد کا. ورنہ ہم صرف زبان سے ذکر کر رہے ہیں، ذکر کو ہم ذکر کا، حالانکہ ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن ہم اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا معنی رٹافیکیشن، رٹا لگاؤ، اللہ 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 اللہ. اچھی بات ہے، لیکن جس کو بول رہا ہے، جس کون ہے وہی یاد نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ذکر کا معنی کیا یاد. ہر چیز کو مانج کر چمکانے والی کوئی چیز ہوتی ہے، دلوں کو نور سے چمکانے والی چیزیں رب کی یاد. اب تو اللہ کہے گا تو زبان نے الفاظ بولا ہے، دل نے اس کو یاد کیا. اس مجموعے کو ذکر کہتے ہیں جو یاد کے ساتھ اور فکر کے ساتھ. اب اس پہلو کا ایک آخری پہلو میں آپ کی خدمت میں آج کے اس درس میں ہم چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں مقبول بندے کون ہیں. اللہ ہمیں اس بدو پن سے نکالے، اس سستی اور کاہلی سے نکالے. کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. اہل اسلام تو وہ ہوتے ہیں وہ کروٹوں میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنے پہلوؤں میں بھی وہ خدا کو کبھی نہیں بھولتے. اور خدا کو بھول کر ہی بندہ برباد ہوتا. مسئلہ غربت کا نہیں ہے، کم کا نہیں ہے، خدا کو بھولنے کا ہے. اصل فراڈ یہ تمام چیزیں. اور پھر جب جھٹکا لگتا ہے تو ہر چیز اپنے معیار پر پہنچتی ہے. ایک چھوٹا سے جرثومہ آ جائے تو جناب پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے جناب جو ہے کہ وہ کرونا آیا، اب جیسا بھی آیا، لیکن اس میں کم سے کم خدا کے منکروں کو لگام لگی اور ان کو بھی ایک طاقت کی پناہ لینے کے لیے دل للچا رہا تھا کہ کوئی ایسی طاقت ہو جو ہمیں بچا دے. ہم نے کہا وہی طاقت خدا ہے جس کے تم منکر ہو، وہی طاقت ہے، خدا ہے، وہی قادر مطلق ایک خدا ہے جس سے تمہیں اس غفلت سے بچائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کو جب بہت خوشی ملتی ہے تو انسان کا دل آگے بڑھ کر کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، اور انسان کو جب کہیں ڈر لگتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر کسی قادر کی پناہ چاہتا ہے، وہی خدا ہے. جو ہمارے احساس بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، وہی خدا ہے. جب یہ احساس جاگ گیا تو اس کی صحیح تعریف اور تعبیر یہ رسول اللہ کے فرمان میں ہے. اسلام کی تعلیم میں آ جاؤ. اب بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. ایک آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، وہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. سورہ آل عمران اس وقت میرے سامنے ہے اور اس کی آیت نمبر 190 ہے اور 191، 190191. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، ابھی ساری بات ہو چکی ہے، اس کو ذہن میں تازہ کریں. بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اس عدد بدلی ہونے میں، اختلاف میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ کہ اگر یہ قدیم ہوتی تو ایک حال میں ہوتی. رات آتی ہے پھر وہ چلی جاتی ہے 12-14 گھنٹے کے بعد، پھر دن آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پتہ چلا کائنات قدیم نہیں ہے کیونکہ یہ متغیر ہو رہی ہے، یہ بدل رہی ہے. کل متغیر حادث، ہر وہ چیز جو متغیر ہوتی ہے وہ بناوٹی ہوتی ہے. اور جو چیز وہ العالم متغیر ہو، عالم جو ہے وہ متغیر ہوتا ہے. ایک موسم آیا، دوسرا آیا، ایک گیا، یہ آیا. تو یہ تبدیلی، ہر وہ چیز جو تبدیلی دکھاتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتی. اور عالم تبدیلی دکھاتا ہے تو عالم قدیم نہیں ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو لہذا اس عالم کے تبدیلی جو حدوث ہے وہ محدث کی طرف بڑھاتا ہے. اور محدث کون ہے؟ محدث للعالم هو اللہ. اور وہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی یہ کائنات جو بدل رہی ہے حدوث ہے، حدوث مانا تبدیل ہو رہی ہے، یہ بنائی گئی ہے. یہ بنائی گئی والے فنکشن سے ہمیں بنانے والے کی طرف توجہ جاتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اس لیے ہماری عقائد میں اللہ رب العالمین کا جب تعارف کرایا گیا شرع عقائد میں تو کیا فرمایا؟ ہوا محدث للعالم هو اللہ تعالی. اللہ کون ہے؟ جس نے اس عالم کو بنایا ہے. اب آپ آئیے اس آیت کی طرف دوبارہ غور کیجیے. آپ غور کیجیے، سستی چھوڑیے، ٹانگیں جو اپنے اس طرح کی، تھوڑی توجہ کیجیے، توجہ کیجیے، اپنے وقت کو جانیے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اس تبدیل ہونے میں، اختلاف میں
عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. کیا نشانی ہے؟ کہ یہ قدیم نہیں ہے, اس کا چلانے والا کوئی ہے. اگر یہ قدیم ہوتی تو اسٹل ایک ہی حالت میں ہوتی, لیکن یہ تبدیل ہو رہی ہے, یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ عالم حادث ہے. آگے کیا فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. سبحان اللہ. جو لوگ کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, کروٹ کے بل لیٹے ہوئے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں, اور کہتے ہیں, جب کائنات کی کسی چیز کو عجیب و غریب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک, تو پاک ہے, فقنا عذاب النار, ہمیں تو جہنم سے نجات عطا فرما. یہاں دو باتیں عرض کی گئی ہیں. بدو پن سے نکلو اور غور کرو, قرآن مجھے اور آپ کو کتنا توانا دیکھنا چاہتا ہے, کتنا ہوشیار دیکھنا چاہتا ہے, کتنا مستعد دیکھنا چاہتا ہے, کتنا اللہ کے لیے بیدار دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا, غور سن, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فرمایا زمین و آسمان, یہ جو رات اور دن, یہ آسمان اور زمین جو ہے, ان کی تبدیلی یہ عقل مندوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے جو خدا کی طرف بلاتی ہے. اور فرمایا اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو کھڑے ہو کر بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں, لیٹ کر بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھ کر بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں, اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں, کسی پودے کو دیکھ لیا تو حیران ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے اس بزرگ کی بات کی, دیکھنے والا کھایا تو کہاں تک. آپ گندم کے دانے کو دیکھیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے ناخن کو دیکھیں, اپنے بالوں کو دیکھیں, اپنی جلد کو دیکھیں, اپنے چہرے کو دیکھیں, تو بندہ غور و فکر کرتا ہے اور کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, مولا تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا, ہر چیز کا ایک کام ہے. اور کتنی چیزیں ہیں یہ خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے, تو ہر ایک کو اللہ نے کام کے لیے پیدا کیا ہے, تو جب کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو ان کو کام کیا سکھائے گا؟ تو جس نے ہر ایک کام میں لگایا وہ ان کو جانتا ہی ہے, وہ ایک ہی ہے خدا. فرمایا کہ وقن سبحانک فقنا عذاب النار, یا اللہ ہمیں بخش دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, اور تو پاک ہے اور ہمیں جہنم سے بچا لے. اب اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں. ایک مستقل تقریر ہے. میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بخاری شریف میرے سامنے, اور حدیث نمبر 4569, 4569. حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عند خالتی میمونۃ فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر فقعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة ثم أذن البلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رواه البخاری. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ جو ہماری ماں ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو ماں ہے وہ ام الفضل ہیں, یہ ماں شریک بہنیں ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنی خالہ یعنی حضور کی زوجہ, ہم سب کی ماں سیدہ میمونہ کے یہاں گھر میں رک گیا, اور اس وقت حضور کی باری سیدہ میمونہ کے ساتھ تھی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اپنی اہلیہ کے ساتھ باتیں کی, پھر حضور سو گئے. جب رات کی آخری حصہ ہوا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض, پوری آیت. پھر آپ کھڑے ہوئے, وضو کیا اور مسواک کی, اور 11 رکعتیں آپ نے پڑھی. پھر حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعت سنت فجر پڑھی, اور مسجد کی طرف جا کر آپ نے فجر کی جماعت کرائی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی اس میں کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھ کر, آسمان اور اس کے ستاروں کی طرف, یعنی آسمان کی طرف آپ نے دیکھ کر, زمین کی طرف دیکھ کر غور و فکر کیا, اس کی بناوٹ کی طرف, اس اندھیرے کی طرف, اور اندھیرے سے اجالے کی طرف آنے کی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی کہ اہل ایمان کا یہ شیبہ ہے کہ وہ زمین اور آسمان میں
ہونے والے اختلاف یعنی زمین و آسمان کا موسم اور حالات جو تبدیل ہوتے ہیں، سورج کا آنا چاند کا جانا، یہ اختلاف لیل و نہار ہے، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے کس کی؟ اللہ کے ہونے کی۔ یہ حدیث مبارک۔ اچھا، اب یہاں پر 3-4 حدیث اس حوالے سے ضرور ذکر کریں گے کہ قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے، وہ کھڑے ہوں اور بیٹھے ہوں، کروٹ میں ہوں، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ذکر پر چند حدیث پیش کر کے، کیونکہ ہم نے دلائل پر غور کر لیا ہے، اب دلائل تقاضا کرتی ہے کہ زبان سے اس کی ثنا کی جائے۔ اب یہ غور و فکر جو ہم نے کیا ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہماری زبان پھر اسی کی تعریف میں رہے، جو اصل الاصول ہے، جو حق ہے، جو قدیم ہے، جو ازلی ہے، جو قادر ہے، جو مرید ہے، اور جو اپنا ارادہ خود سے رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی طرف۔ تو اب یہ دلائل کو سننے کے بعد یہ دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کے وجود کو اور اس کی وحدانیت کو پا لیا، اس حقیقت کو پا لیا، اب وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ چند احادیث یہاں ذکر کرتے ہیں، میرے سامنے جامع ترمذی شریف ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ حضرت ابی دردہ سے ہے، ان ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فاضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم قالوا بلى قالوا ذکر اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارے سب سے بہتر عمل ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے کا باعث ہو اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی زیادہ افضل ہو، اور جب کل تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ان کی گردنیں مارو یا وہ تمہاری گردنیں مارے، اس سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی جہاد سے بھی بڑھ کر ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیے کہ جو سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل، جو جہاد سے بھی زیادہ افضل سب سے بڑا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کے ساتھ ہے، اور آپ نے ایک الفاظ کا اس میں اضافہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ ہم نے دلائل توحید اور وجود باری تعالیٰ پر سنے ہیں الحمدللہ، سورہ نمل سے سنے، سورہ طٰہٰ سے سنے، سورہ ہود سے سنے، سورہ سجدہ سے سنے، سورہ ملک سے سنے۔ ان تمام آیتوں سے جو ہم نے اللہ کے وجود، وحدانیت اور دلائل عقلی اور نقلی کو سماعت کیا تو دل پھر اس بات کا تقاضا ہے کہ پھر یاد کسی اور کی نہ ہو، یاد مطلق صرف اسی رب کی ہو۔ تو اس کو اس نیت سے یاد کرنے کا اجر کیا ہے؟ ابھی حدیث گزری ہے کہ وہ سونا خرچ کرنے سے زیادہ بڑا اجر ہے جو بندہ ان باتوں پر غور کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ بحمدہ۔ یہ نہیں کہ میرا دھندا ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، وہ سب ہو جائے گا، لیکن اللہ کا ذکر پہلے اللہ کے لیے کر۔ جب اللہ کے لیے کرے گا تو من کان اللہ لہو، جو خدا کا ہوا تو ساری خدائی اس کی ہوئی، ساری مشکلیں خود ہی حل ہو گئی۔ ہم بھی وظیفہ اپنے کام کے لیے پڑھتے ہیں، وہ جو ذات کا ذکر ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، یہ سخت محرومی ہے۔ دنیا دے کر لوٹا دیا جاتا ہے، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی محبوبیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات جس کو میں نے اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے، ہماری توجہ ان آیات کی طرف نہیں ہے۔ اگر توجہ ہو تو بندہ پھر اللہ کو اللہ ہی کے لیے یاد کرے۔ دوسری حدیث پاک ہے جامع ترمذی شریف سے میں پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 2594 2594۔ حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام او کما قال علیہ السلام۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو جہنم سے نکال دو جس نے ایک دن میرا ذکر کیا، اس شخص کو جہنم سے نکال دو جس نے ایک دن بھی اگر میرا ذکر
جیسے ذکر کا حق ہے ایسا کیا، یا کسی ایک مقام پر بھی اگر وہ مجھ سے ڈر کر گناہ سے باز رہا، فرما اس کو جہنم سے نکال دو۔ اللہ، یہ اللہ کی یاد کا، کیونکہ جب خدا یاد ہوتا ہے تو پھر سب یاد ہوتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا تولا کیا نہ تولا۔ جب خدا یاد نہیں رہتا تو اونچی پگڑی ہو یا جبے ہو اپنی جگہ پر یہ اچھے ہیں، لیکن جب خدا یاد نہ رہا تو صرف یہ لباس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کب ہے کہ جب خدا یاد ہو، تو فرمایا جس نے خدا کو یاد رکھ کر اس کا ذکر کیا کسی مقام پر، یا خدا کو یاد رکھ کر اس نے کسی جگہ پر گناہ سے بچا، اس لیے نہیں کہ لوگ برا مانیں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو لوگوں کے سامنے اتنا نیک بنا ہوا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے اگر گناہ سے بچا، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اسے جہنم سے نکالو، جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی میرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہو اور میری محبت میں مجھے یاد کیا ہو۔ جو ہم نے آیات پڑھی ہے، اتنی آیات توحید پر پڑھی گئی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ذکر میں اس قالب کے ساتھ ڈھلیں۔ جامع ترمذی شریف کی ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، حدیث نمبر 3376 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العبادت افضل درجة عند یوم القیامت قال الذاکرون اللہ کثیرا الذاکرات قال قلت یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ قال لو ضرب بالسیف فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختضب دما لکان الذاکرون اللہ کثیرا افضل منہ درجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس کا درجہ سب سے زیادہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو مرد اور جو عورت اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں یا رسول اللہ غازی فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کرے اور وہ زخمی ہو کر خون سے رنگین ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ لیکن کس طرح؟ ان توحید کے دلائل کے ساتھ، مکمل اس کی یاد کے ساتھ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، میرے لیے اللہ کافی اور میرے دل میں خدا کے علاوہ کسی کی نیت نہیں۔ اس اخلاص کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے دو حدیثیں مزید ہم اسی کی برکات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی جامع ترمذی شریف میں آگے پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 3380 3380، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بہت خوبصورت فرمان ہے ہم جیسے بے نواؤں کے لیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔ اللہ اکبر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں، کسی گیدرنگ میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی پر درود نہ پڑھیں، ان کو حسرت اور ندامت ہوگی، اور اگر اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا اور چاہے گا تو ان کو بخش دے گا۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ یعنی اللہ کے ذکر کے بغیر مجلس رکھنا اور حضور کے درود کے بغیر مجلس رکھنا، قیامت کے دن ان لوگوں کو بڑی حسرت ہوگی، ہائے زندگی برباد کر دی۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ ان کو عذاب دے یا ان کو بخش دے، تو یہ اللہ کے ذکر کی خصوصیت کے ساتھ بھی یہاں پر ڈالا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے۔ اب میری بہنیں بھی اس بات کو غور سے دیکھیں اور میرے بھائی بھی اس بات کی طرف توجہ کریں۔ یہ آخری روایت پیش کر رہا ہوں، وقت ہمارا مکمل ہے۔ جو چاہتا تھا کہ اسی فصیح بلیغ کلام کو لے کر چلیں، لیکن ہم اپنا شعوری سمجھ کے لیے بالغ نہیں رکھتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جناب بات اس موضوع سے ہٹ کر کوئی نیچے درجے کی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علمی معیار کو آگے بڑھائیں اور آگے سے آگے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے چہرے سے یہ تاثر نہ دیں کہ موضوع بڑا مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے بیٹھے اس طرح ہو کہ جس طرح بالکل غفلت طاری ہو۔ ابھی کوئی دنیا کا 2 ٹکے کا لیڈر آ جائے تو چہروں پر مسکراہٹ ہوگی،
चमक होगी, बदन, ये सुस्ती बहुत बड़ी लानत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिन चीज़ों की पनाह मांगी उनमें कसल है, कसल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कसल, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह से सुस्ती और काहली से पनाह चाहता हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिक्र में एक ताजगी होनी चाहिए, एक बेदारी होनी चाहिए, लेकिन जितना वक्त यहां पर सर्फ हुआ अल्लाह हमारे लिए बेदारी का सबब बनाए। मेरी बहनें भी इस हदीस को सुने तवज्जो के साथ, भाई भी सुने, और मकसद सिर्फ अपनी तरबियत होती है, तंज़ व तनकीद नहीं होता, लेकिन एक शऊर को बेदार करने के लिए। और यह हदीस हजरत अनस इब्न मालिक की अम्मी जान से है, सैयदा उम्मे सुलैम से। और यह हदीस मुबारका जो है वो मजमू ज़वाइद शरीफ में मौजूद है, अल्लामा हैसमी अलैहि रहमत नकल की है। अन उम्मे अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहा क़ालत या रसूलल्लाह औसिनी क़ाल उहजुरील मआसी फ़इन्नहा अफ़ज़लुल हिजरा व हाफ़िज़ी अलल फ़राइद फ़इन्नहा अफ़ज़लुल जिहाद अल्लाहु अकबर व अक्सिरी ज़िक्रल्लाहि फ़इन्नका ला तअतीनल्लाह बिशैइन अहब्ब इलैहि मिन कसरति ज़िक्रिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस की अम्मी जान कहती हैं, मैंने हुजूर से कहा या रसूलल्लाह मुझे वसीयत करें, मुझे नसीहत करें, मुझे कोई वसीयत करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, आपने कहा औसिनी या रसूलल्लाह मुझे नसीहत करें। क़ाल उहजिरिल मआसी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गुनाहों को तर्क कर दो। फ़इन्न अफ़ज़लुल हिजरत, इसलिए कि गुनाहों को तर्क कर देना सबसे अच्छी हिजरत है, क्योंकि हिजरत का माना है छोड़ देना, गुनाहों को छोड़ दो, ये सबसे अच्छी हिजरत है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमा फ़इन्नहा अफ़ज़लुल जिहाद, ये सबसे बड़ा जिहाद है। आगे फरमाया, उससे पहले फरमा वहाफ़िज़ी अलल फ़राइद फ़इन्नहा अफ़ज़लुल जिहाद, फरमा फ़राइज़ की हिफाजत करो, नमाजों की हिफाजत करो, नमाजों की हिफाजत करो। हुजूर की हदीस है कि औरतों से क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज का होगा। वो अपने बच्चों की तरबियत में अपनी खाविंद की खिदमत में नमाज छोड़ देती हैं। जैसे रमज़ान शरीफ के अंदर इफ्तारी बना रही हैं, अच्छी बात है, घर संवार रही हैं, मेहमान आ रहे हैं, वो नमाजों को छोड़ देती। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों से क़यामत के दिन दो सवाल सबसे पहले होंगे। इस पर हमने रमज़ान शरीफ में पूरी तकरीर की है, एक नमाज से मुतल्लिक़, एक शोहर के अदब से मुतल्लिक़। इल्ला ये कि शोहर अगर कोई गैर शरीफ बात की दावत दे कि पर्दा नहीं करना या नमाज नहीं पढ़ना, या मेरे जो दोस्त आए गैर महरम उनके सामने आ जाना, तो इसमें शोहर की इताअत नहीं होगी, इसलिए कि जहां अल्लाह का हुक्म आएगा तो फिर इताअत सिर्फ अल्लाह की होगी। तो हजरत सईदा उम्मे अनस कहती हैं, हजरत अनस इब्न मालिक की वालिदा, मैंने हुजूर से अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे वसीयत फरमाई है। सरकार दो आलम ने फरमाया कि गुनाहों को तर्क कर दे, ये सबसे अच्छी हिजरत है। सबसे अच्छी हिजरत यानी सबसे अच्छी छोड़ने वाली जो चीज़ है वो गुनाहों को तर्क कर दे। फ़राइज़ की हिफाजत करो, ये सबसे अफजल जिहाद है। और बकसरत अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि तुम जो काम भी करोगी इसमें अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब जो काम है वो उसे याद करना है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला का जिक्र है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की ज़ात को याद करना है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की इसी आयत पर हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं कि अल्लज़ी अहसना कुल्ल शै, सूरह सजदा जो तरतीब मसहफ़ से कुरान की 32वीं सूरत है और इसकी आयत नंबर गोया कि 2 है, आयत नंबर 2 है। कुरान मजीद जिक्र फरमा रहा है अल्लज़ी अहसना कुल्ल शै, वो रब वो है जिसने हर चीज को बनाया तो खूब बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज का जो दर्स हमारा नूर तौहीद पर था, उसकी यकताई, उसके वजूद और उसके होने की हकीकत की चाशनी अल्लाह हमारे दिलों पर उतारे। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रसूल करीम फरमाते हैं कि क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो मुझसे मिलना चाहता है मैं उससे मिलना चाहता हूं, और जो मुझसे मिलने से बेजार है मैं उससे मिलने से बेजार हूं। बंदा जब इस कायनात के हुस्न को देखता है तो ललचाता है कि सितारों को मैं पकड़ लूं, चांद की बिल्कुल मैं करीब चले जाऊं, इस लालाजार और इस वादी के करीब चले जाऊं। तो जो बनाई हुई उस कायनात के अंदर इतना हुस्न है जिसके करीब होने की बंदा तमन्ना करता है, तो वो बनाने वाला कैसा हसीन होगा बिला रैब, बिला तशबीह। उसके कमालात कैसे होंगे? तो फरमाया कि जो मुझसे मिलना चाहता है मैं उससे मिलना चाहता हूं, और जो मुझसे मिलने से बेजार है मैं उससे मिलने से बेजार हूं।
حضور سید عالم کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، صحابہ میں عبادت کا ذوق بڑھاتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب مومن جنت میں جائیں گے تو ان کو سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی؟ فرمایا رب کا دیدار ہوگا۔ سبحان، اس کی کائنات کو دیکھ کر بندے کا دل اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، بندے کا دل دھڑک جاتا ہے، ہائے کتنی حسین کائنات، اتنی جاذبیت ہے۔ تو جب بنانے والا خود سامنے ہوگا تو کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مومن اپنے رب کو دیکھے گا اور اس طرح دیکھے گا کہ اس کو آنکھوں کو مسلنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی صحیح نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا جیسے 14ویں کی رات ہوگی اور 14ویں کا چاند جب افق پر نکل کر آتا ہے اور کتنا سہانا اس کا منظر ہوتا ہے، فرمایا بلا تشبیہ اس طرح اہل جنت پر رب اپنے شائن شان ظاہر ہوگا اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، یا اللہ یہی لذت ہماری زندگی کی ہر سانس میں عطا فرما، اور اسی توحید کی لذت سے ہمیں اپنی ہر سانس تجھ سے ملاقات کے انتظار میں ہم بسر کریں، تجھ سے ملاقات میں ہم بسر کریں۔ موت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، موت تو رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ بس دنیا کے اندر بندہ اللہ کی عبادت اور اس کے نبی کی محبت، شریعت اور اسلام کے نور کو اپنے دل میں رکھے۔ جب وہ محبت کو لے کر جاتا ہے تو وہ مٹی نہیں ہوتا۔ انسان مٹی ہونے کے لیے نہیں آیا، انسان ایسا باکمال ہے کہ اللہ اکبر جو بنایا ہے وہی رب اس کو جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو قبر میں ڈالا، بلکہ وہ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی وہ منظر میں اور آپ دیکھیں گے، لیکن قیامت سے پہلے اور قبر سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بیان کیا۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی ذات پر یقین میں کامل کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ شک سے بچائے، ان آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین پر کامل ایمان کی توفیق دے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن بندہ یہ کہے کہ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ کو کس نے بنایا؟ فرمایا نہ، یہ نہ کہنا، جب یہ خیال آئے تو کہنا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ آج ایتھس ملحد جاہل یہی سوال کرتا ہے، اللہ کو کس نے بنایا؟ رسول کریم نے 1500 سال پہلے اس کا جواب دے دیا۔ فرمایا یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا۔ اس وقت یہ خیال جب تیرے دل میں آئے کہ سب کو خدا نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا، تو یہ کہنا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کیونکہ دراصل یہ جہالت والا نتیجہ تھا کہ خدا کو کس نے بنایا۔ ابھی تقریر ہو چکی ہے، کیونکہ ہر علت کے پیچھے، ہر معلول کے پیچھے ایک علت ہے، اور یہ سفر ایک ایسی ذات پر ختم ہوگا جو علت اصل ہے، علت اولا ہے، اس کی وجہ سے سب ہیں۔ یہ کہنا وہ کس کی وجہ سے ہے، یہ تو جاہلانہ بات ہے۔ تو فرمایا وہی رب کریم کی ذات ہے جسی سے ہر فیض کا نقطہ آغاز ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ سب کو خدا نے پیدا کیا تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا یہ علمی بات ہوتی تو ہم آپ کو اس کا جواب سکھاتے، لیکن یہ آپ جیسے شان والے، علم والے انسان کے علم سے گرا ہوا انتہائی گویا کہ گھنونا اور انتہائی گھٹیا سوال ہے، تو اس کو پھینک دو اور اپنے علم کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جو تمہارا علم تقاضا کرتا جواب دو۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔